ہمارا سارا سامان تیار ہے۔ زرخم جو فون پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا اپنے ملازم سے پوچھ رہا تھا کہ شکار پر جانے کے لیے سارا سامان تیار ہے؟ ملازم نے سر جھکائے جواب دیا، جی صاحب، سارا سامان رکھ دیا ہے گاڑی میں۔ گڈ۔ زرخم نے اپنے فون کو پاکٹ میں ڈالا اور ہال سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک شاندار گھر سے باہر نکلی جس کے چاروں طرف ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ کیونکہ یہ علاقہ مری کا تھا اس لیے یہاں زیادہ برف باری ہوتی تھی۔ شکار کی جگہ زیادہ دور تو نہیں تھی مگر وہاں جانے کے لیے 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ گاڑی ٹھیک 1 گھنٹے بعد اپنے مقام پر رکی۔ زرخم نے گاڑی سے باہر نکل کر اپنے خاص ملازم سے کہا، جبکہ زرخم کی بات پر ملازم نے فوراً عمل کیا اور لا کر زرخم کو دے دی۔ ہم آج اکیلے جائیں گے شکار پر، تم لوگ یہیں رکو، ہمارا انتظار کرو۔ مگر صاحب، اس جنگل میں اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ملازم کی بات پر زرخم نے اپنا ایک آئیبرو اوپر اٹھایا، جسے صاف سمجھ آ رہا تھا کہ زرخم کو نہ سننا پسند نہیں تھا۔ زرخم اپنے جنگل میں چلا گیا۔ ہیلپ جی، پلیز، پریزے۔ روزینہ جو اپنی کزن کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہی تھی، ایک دم پاؤں پھسلا اور روزینہ پہاڑ سے نیچے گر گئی، مگر ہاتھوں نے ابھی تک ایک مضبوط پتھر کو تھاما ہوا تھا، مگر زیادہ دیر تک تھام نہ سکی کیونکہ ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ پھسل رہا تھا۔ پریزے نے نیچے لیٹ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مگر روزینہ تک نہ پہنچ سکا۔ پریزے، میرا ہاتھ پھیل رہا ہے، پلیز کچھ کرو۔ روزینہ، رکو، میں رسی ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ پریزے نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اٹھ کر ارد گرد رسی تلاش کرنے لگی مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ پریزے دوبارہ سے روزینہ کے پاس آئی۔ پریزے، میرا ہاتھ پھسل رہا ہے، کچھ کرو جلدی۔ روزینہ کی بات پر پریزے نے پھر سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مگر وہ پہنچ نہ سکا۔ روزینہ ایک دلخراش چیخ جنگل کے چاروں طرف پھیل گئی۔ زرخم جو اپنی بار کی تلاش میں تھا، یکدم نظر ایک بے ہوش وجود پر گئی۔ زرخم جلدی سے اس کے پاس آیا۔ نظر کے سامنے جو وجود تھا وہ کسی شہزادی سے کم نہیں تھا۔ زرخم نے اس کے پاس جا کر اس کے چہرے پر گرے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ نظر جب ملی تو وقت وہیں تھم گیا تھا۔ زرخم نے بغیر اپنے پلکیں جھپکے اس کو غور سے دیکھا۔ وائٹ شرٹ اور بلیو جینز کے اوپر بلیک گھٹنوں تک آتا کوٹ پہنے ہوئے کیسی حسن کی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زرخم جو اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، جب اچانک نظر اس کے ماتھے پر رک گئی کیونکہ وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ زرخم ایسے ہی اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر اپنی گاڑی کے پاس لے آیا۔ گاڑی سٹارٹ کرو اور ڈاکٹر کو کال کر کے گھر پر بلا لو۔ زرخم اس پری جیسے وجود کا آرام سے اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اور خود اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ زیادہ بہہ رہا تھا۔ زرخم نے ڈرائیور کو سخت لہجے میں کہا، جلدی چلاؤ۔ جی صاحب۔ ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار تیز کر کے 1 گھنٹے کا سفر 40 منٹ میں طے کیا۔ گھر آتے ہی زرخم نے اس بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا جہاں پہلے سے ہی ڈاکٹر موجود تھا۔ زرخم نے اس کو بیڈ پر لٹایا۔ ڈاکٹر، مجھے کسی بھی حال میں یہ ٹھیک چاہیے، زرخم نے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ ڈاکٹر نے مطمئن ہونے والے انداز میں جواب دیا، زرخم صاحب، آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں جن کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ فکر مت کریں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی، بس سر پر گہری چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، باقی فکر والی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر زرخم نے اپنے ملازم کو بلایا، اس کمرے کے ارد گرد باڈی گارڈز کا پہرا لگا دو، میں نہیں چاہتا کہ ہوش میں آنے پر یہ لڑکی یہاں سے بھاگے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ہاں، پتہ کراؤ یہ کون ہے لڑکی۔ زرخم نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس ملازم کو یہاں سے جانے کو کہا جس پر ملازم نے فوراً عمل کیا۔ زرخم صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ ڈاکٹر نے اسے کہا، میں نے مرہم پٹی کر دی ہے اور انجیکشن بھی لگا دیا ہے، کچھ دیر بعد یہ ہوش میں آ جائیں گی، میں اب چلتا ہوں۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا جبکہ زرخم صوفے پر بیٹھا اس نازک وجود کو گھور رہا تھا کہ یکدم اس کا فون رنگ ہوا جو زرخم نے فوراً اٹھا کر اپنے کان سے لگایا۔ بات کے مکمل ہونے پر زرخم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی مگر زرخم نے کچھ سوچ کر فون بند کر دیا۔ نہ جانے کیا خیال لے کر زرخم اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ زرخم کو اپنے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب محسوس ہو رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ زرخم نے یکدم اپنے دل پر ہاتھ رکھا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس کو دیکھ کر میرا دل بے قرار کیوں ہو رہا ہے؟ زرخم اس پر جھک کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جس کے دلکش چہرے پر رکھ سکے، ہر ایک نقش پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔
रोजीना अपने चेहरे पर किसी के लमस को महसूस करते आहिस्ता आहिस्ता से आंखें खोल रही थी जब सामने एक शख्स नजर आया, इस पर झुका हुआ था। रोजीना ने डर कर उसे धक्का दिया और उठकर बैठ गई। तुम कौन हो और मैं किधर हूँ? रोजीना ने इस कमरे की तरफ देखा जो उसको अनजानी जगह लगी, क्योंकि वो आज से पहले यहाँ पर कभी भी नहीं आई थी। ना वो इस जगह को जानती थी और ना ही अपने सामने मौजूद इस शख्स को। जरखम, जिसको आज तक किसी ने धक्का नहीं दिया था, क्योंकि वो गुस्से का बहुत तेज और सख्त मिजाज था। सब लोग उससे डरते थे, मगर इस लड़की के धक्का देने पर जरखम ने कुछ नहीं कहा, बल्कि एकदम आगे बढ़ा। तुम पहाड़ से गिर गई थी, तुम्हें बहुत चोट लगी थी, इसलिए अपने साथ घर ले आया रोजीना इस अनजान शख्स के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हुई, क्योंकि आज से पहले ये शख्स कभी नहीं मिला उसे। रोजीना जो बेड पर बैठी थी एकदम नीचे उतर आई। अगर मुझे चोट लगी थी तो अस्पताल लेकर जाते, यहाँ क्यों ले आए हो? मेरा नाम कैसे मालूम है तुमको? रोजीना की बात पर जरखम ने उसकी तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाए। तुम तो ये जानना चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने घर क्यों ले आया, तो उसकी वजह यह है कि तुम मुझे पसंद आ गई हो रोजी, और जो चीज़ जरखम को पसंद आ जाए वो हमेशा उसकी रहती है ताउम्र। रोजीना जिस जरखम के पास आने पर पीछे हट रही थी कि अपने पीछे दीवार को महसूस किया। मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। रोजीना के घर जाने की बात पर जरखम ने सख्त चेहरे से उसकी तरफ देखा। नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और अगर जाने की कोशिश भी की तो बहुत बुरा होगा, और एक बात याद रखना, मैं बहुत बेरहम हूँ। जरखम की बात पर रोजीना ने आंखों में आंसू लाए उसकी तरफ देखा। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, प्लीज़ खुदा के लिए मुझे जाने दो। रोजीना ने अपने हाथों को जोड़कर उसकी तरफ देखा, जबकि आंखों में आंसू थे जो जरखम को अच्छे नहीं लग रहे थे। जरखम ने तेजी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए और रोजीना को कंधों से पकड़ लिया, जबकि जरखम की पकड़ में सख्ती थी। तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और अगर भागने की कोशिश की तो हमेशा के लिए इस घर में कैद कर लूँगा। यह जरखम का वादा है रोजीना को अपने कंधों में दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि जरखम की पकड़ में सख्ती थी। रोजीना के सिसकी भरने पर जरखम ने रोजीना को आज़ाद किया, जबकि अपने इस अमल में चेहरे पर नरमी लाकर इस पर झुका। प्लीज़ रोज़ी, रो मत, मुझे तकलीफ़ होती है तुम्हारे रोने पर। मुझे खुद मालूम नहीं, मगर शायद ये दिल तुमसे मोहब्बत करने लगा है। जरखम की बात पर रोजीना ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा, जबकि जरखम ने रोजीना के आंसू साफ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर रोजीना ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। रोजीना के इस अमल पर जरखम ने अपने दिल में दर्द की एक लहर महसूस की और अपना हाथ पीछे हटा लिया। तुम आराम करो रोज़ी, कुछ देर बाद खाना आ जाएगा जिसे तुम चुपचाप खा लेना, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इस कमरे में कुछ अच्छा नहीं होगा। जरखम अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वहाँ से चला गया, जबकि रोजीना उसे जाते देख रही थी। आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर गईं। रात के 9 बज रहे थे जब जरखम अपने कमरे में मौजूद लैपटॉप पर कुछ काम करने में मसरूफ़ था कि अचानक उसका फ़ोन रिंग हुआ, मगर जरखम ने फ़ोन पर नंबर देखकर बेजारी जाहिर करते हुए कॉल काट दी। जब 2 मिनट बाद फ़ोन ने दोबारा रिंग किया, मगर इस बार जरखम ने कॉल रिसीव की। क्या मसला है सजल, जो यूँ बार बार कॉल कर रही हो? जरखम की आवाज़ सुन सजल ने फ़ौरन जवाब दिया, मेरा सिर्फ तुम मसला हो जरखम। तुम्हें क्यों समझ नहीं आती कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और तुम होके मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते? सजल की बात पर जरखम ने अपना लैपटॉप बंद करके रख दिया और उठकर बाहर बैल्कनी में आया। यहाँ से बाहर का मंजर बहुत प्यारा लग रहा था। बाहर हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही थी। सजल, मैं कितनी बार एक ही बात कहूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ लो। जरखम अपनी बात मुकम्मल करने पर फ़ोन को बंद कर रख देता है और हाल में आकर सोफे पर बैठ जाता है, जबकि दूसरी तरफ सजल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अपने कमरे में मौजूद शीशे के सामने चीज़ों को अपने हाथों की मदद से फेंकने लगी और ख़ुद से गोया हुई, तुम समझते क्या हो खुद को जरखम? मैंने बचपन से चाहा है तुमको, मगर तुमने कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। मगर कोई बात नहीं जरखम, मोहब्बत तो तुम भी मुझसे करोगे, मैं तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी। हा 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 हा। सजल कैसी जनूनी अंदाज में खुद से बातें करने लगी। जरखम, जो हाल में बैठा अपने फ़ोन पर किसी से बात करने में मसरूफ़ था, कि अचानक नज़र मुलाजिम पर रुकी जो रोजीना के कमरे से बाहर आ रहा था, जिसके हाथ में खाने का ट्रे था। जरखम ने उसको अपनी तरफ बुलाया, जिस पर मुलाजिम ने फ़ौरन अमल किया। क्या हुआ, ये खाना वापस क्यों ले आए हो? साहब, वो मैडम ने खाना खाने से मना कर दिया है। क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि वो नहीं खाएंगी। और मुलाजिम बोलते बोलते रुका, जो जरखम को अजीब लगा। और क्या साहिब, वो कमरे में मौजूद चीज़ें भी तोड़ रही हैं। क्या? जरखम मुलाजिम की बात सुन जल्दी से रोजीना के कमरे में दाखिल हुआ, जबकि नज़र रोजीना पर रुकी, जिसके हाथ पर कांच का शीशा था
جو اس نے اپنی نبز پر رکھا ہوا تھا۔ میں خود کو مار لوں گی، میرے پاس مت آنا، دور رہو مجھ سے۔ روزینہ نے بامشکل اپنے کپ کپاتے ہونٹوں سے الفاظ ادا کیے۔ روزی نیچے رکھو اسے، لگ جائے گی سمجھو۔ زرخم چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا روزینہ کی طرف آ رہا تھا۔ جب روزینہ نے اپنی نبز پر رکھے شیشے کو زور سے دبایا جس کی وجہ سے خون بہنے لگا۔ میں نے کہا نا دور رہو مجھ سے۔ روزینہ نے اپنا رخ دروازے کی طرف کیا اور بھاگنے لگی، مگر زرخم نے اسے اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ مگر روزینہ جو اس حملے سے واقف نہیں تھی سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ کچھ لمحوں کے لیے وقت وہیں تھم گیا تھا، دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، مگر روزینہ فوراً ہڑبڑا کر زرخم سے دور ہو گئی، جبکہ زرخم نے روزینہ کے دور ہونے پر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ میں نے کہا تھا روزی، اگر دور سے بھاگنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا، مگر لگتا ہے کہ تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ زرخم جو بولنے میں مصروف تھا کہ اچانک روزینہ کو اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی اور وہی زرخم کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی، شاید اس کی وجہ سے بھوکے رہنے اور ہاتھ پر شیشہ لگنے کی تھی۔ زرخم نے روزینہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور اپنے ملازم کو ڈاکٹر کو بلانے کو کہا، جبکہ خود روزینہ کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے کو ہلکی ہلکی تھپ تھپی دے کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر روزینہ کے وجود میں ذرا برابر بھی حرکت نہیں ہوئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب روزینہ کی آنکھ کھلی، مگر آنکھ کے کھلتے ہی سامنے زرخم نظر آیا جو صوفے پر لیٹا وہی گہری نیند سو رہا تھا۔ نہ جانے اس کو ایسے سوتے دیکھ روزینہ کو خوشی ہوئی کیونکہ وہ اب دور سے بھاگ سکتی تھی۔ روزینہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے اس کی قید کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی، مگر باہر تو چاروں گارڈز تھے۔ روزینہ نے جیسے تیسے ہمت کی اور وہاں سے باہر نکل آئی اور بغیر پیچھے دیکھ کر تیز تیز بھاگنے لگی۔ وہ اب اس گھر سے بہت دور چلی گئی تھی۔ زیادہ تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے روزینہ کو اپنا سانس پھولتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہیں رک کر کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ آدھی رات ہونے کی وجہ سے سردی بھی بہت تھی، اس لیے روزینہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں پر رکھ کر پھیرنے لگی، شاید وہ اس طرح کر کے خود کو ہیٹ دے رہی تھی۔ نہ جانے ایک جھٹکے پر زرخم کی آنکھ کھلی۔ آنکھوں کے کھلتے ہی روزینہ کو دیکھنا چاہا۔ زرخم نے بیڈ کی طرف دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ زرخم نے صوفے سے اٹھ کر ارد گرد دیکھا مگر وہاں بھی روزینہ نظر نہ آئی۔ زرخم نے جلدی سے واش روم میں جا کر دیکھا مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ واش روم سے باہر نکل کر نظر دروازے پر رکی جہاں باڈی گارڈ سو رہے تھے، اور رات کی تاریکی میں اس ہال میں ایک زوردار آواز نے قبضہ کر لیا۔ روزی کدھر ہے؟ میں نے تم لوگوں کو اس کمرے کی ڈیوٹی کرنے کو کہا تھا، مگر تم لوگ تو اپنی نیند پوری کرنے کے مزے لے رہے ہو۔ دعا کرو کہ روزی کو کچھ نہ ہو، اور اگر روزی کو کچھ ہوا تو تم لوگوں کی اس دنیا میں کوئی ضرورت نہیں۔ زرخم نہایت غصے والے انداز میں کہنے کے بعد گاڑی کی چابی لے کر روزینہ کو ڈھونڈنے گھر سے باہر چلا گیا۔ روزینہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی کہ اچانک اپنے کانوں میں کچھ آدمیوں کی آوازیں سن ڈر گئی اور اٹھ کر ارد گرد دیکھنے لگی، کیونکہ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے۔ ارد گرد نظر گھمانے پر وہ 2 آدمی نظر آئے جن کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں تھیں کہ ایک اچانک آدمی کی نظر روزینہ پر پڑ گئی اور اس نے اس کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ دوسرے آدمی نے اس سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ جس پر اس نے جواب دیا، سامنے تو دیکھ کتنا مست مال بیٹھا ہے، درخت کے نیچے چل، آج اپنی شام کو رنگین بناتے ہیں۔ روزینہ نے ان دونوں کو اپنے طرف آتے دیکھ اپنے جسم سے جان جاتے محسوس کی۔ روزینہ نے اپنی قدم پیچھے بڑھائے اور بھاگنا شروع کر دیا، جبکہ یہ آدمی روزینہ کو بھاگتے دیکھ اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ تیز تیز بھاگنے کی وجہ سے روزینہ کا یکدم پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اسے گرتے دیکھ یہ دونوں اس کے پاس آئے، اور کتنا بھاگے گی ہم سے، چل آج تجھے عیاشی کرواتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے روزینہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا، جبکہ روزینہ نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ پلیز مجھے جانے دو پلیز۔ روزینہ کی بات سن دونوں آدمیوں نے اپنی طرف دیکھ کر ایک زوردار کہکا لگایا۔ چل ٹھیک ہے، تجھے جانے دیں گے، مگر تجھے ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ روزی نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک آدمی روزینہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو دبوچ لیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کی ہے، مگر تیرے ساتھ کرنے میں تو بہت مزہ آئے گا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے روزینہ کے پوری وجود پر ایک نظر دوڑائی جو کہ روزینہ کو عجیب لگا۔ پلیز خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے جانے دو۔ جانے بھی دیں گے، پہلے کام تو نکلوا لیں تجھ سے۔ یہ آدمی روزینہ کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر جھک گیا اور زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پلیز میری مدد کرو کوئی، پلیز۔ روزینہ اونچی آوازیں نکال کر مدد مانگ رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس آدمی کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ روزینہ نے اس آدمی کے پیچھے جانے پر
اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھا تو سامنے زرخم کو موجود پایا۔ اسے سامنے دیکھ روزینہ کو اپنے دل میں ایک سکون محسوس ہوا، شاید وہ اسے بچا لے ان غنڈوں سے۔ زرخم نے زوردار مکہ اس شخص کے منہ پر رسید کیا۔ اس اچانک ہونے والے حملے پر یہ آدمی زمین پر جا گرا، جبکہ زرخم بھی اس پر جھک کر اپنے ہاتھوں کی بند مٹھی بنا کر اس کے چہرے پر مکے رسید کرتا جا رہا تھا۔ اے تو رک جا، اگر تو نے میرے بھائی کو مارنے کی کوشش کی تو یہ لڑکی اپنی جان گنوا بیٹھے گی۔ زرخم نے اس آدمی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اس کے سر پر بہت زیادہ چوٹ لگی تھی، مگر چند لمحوں بعد زرخم اپنے کانوں میں آواز سن اپنا چہرہ پیچھے موڑ کر دیکھا تو روزینہ کی طرف اس دوسرے آدمی زرخم اس آدمی کے اوپر سے اٹھا اور خبردار، اگر اس کو کچھ بھی کیا تو جان لے لوں گا میں تمہاری، تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ زرخم نے اپنا رخ اس آدمی کی طرف کیا، جبکہ اسے اپنے پاس آتے دیکھ اس نے اپنی طرف کر کے چلانے کی دھمکی دی، میں کہہ رہا ہوں وہیں رک جا ورنہ میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ اس کی بات سن زرخم نے پھر بھی اس کی بات پر کوئی عمل نہیں کیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری محبت کے ساتھ زبردستی کرو گے اور میں کچھ نہیں کروں گا؟ زرخم نے اپنی پاکٹ سے رائفل نکالی اور اس کی طرف کی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ زرخم اپنی روزی کے ساتھ کچھ بھی برا ہونے دے گا؟ میں نے کہا تھا نا اس کو چھوڑ دو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی، اب اس کا انجام بھگتو۔ گولیوں کے چلنے کی آوازیں اس پورے جنگل میں گونج اٹھی۔ روزینہ جو وہی بت بنی کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، زرخم کے ہاتھ ڈر گئی، مگر جب اس نے دوسرے آدمی پر فائر کیا تو اور بھی زیادہ ڈر گئی اور اس خوف سے کھانے لگی، مگر جب اس وہیں بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو گئی، کیونکہ شاید بے ہوش ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ زرخم روزینہ کو بے ہوش ہوتے دیکھ فوراً اس کی طرف اپنے قدم بڑھا کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں روزینہ کو گھر لاتے ہی اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ اس نے راستے ہی میں ڈاکٹر کو کال کر کے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ اس کے گھر پہنچنے پر ڈاکٹر گھر میں موجود تھا۔ ڈاکٹر نے روزینہ کا چیک اپ کیا، جبکہ زرخم وہیں صوفے پر بیٹھا ڈاکٹر کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، بس وقت پر نہ کھانے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، مگر میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، تھوڑی دیر بعد یہ ہوش میں آ جائیں گی۔ ان کے ہوش میں آتے ہی انہیں کھانا کھلانا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، اب میں چلتا ہوں۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرنے کے بعد کمرے سے باہر چلا آیا، جبکہ زرخم روزینہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میں نے آج زندگی میں پہلی بار کسی قیمتی اور نایاب چیز کو خود سے دور جانے کے خوف کو محسوس کیا۔ روزی، تم نے یہاں سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے کہا تھا نا اس کی سزا ملے گی۔ اب تمہیں اس کمرے میں عمر قید رہنا ہوگا، اور وہ بھی میرا غلام بن کر۔ زرخم جو ایک ہاتھ سے روزینہ کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ روزینہ اپنے چہرے پر کسی کے لمس کو محسوس کر کے آہستہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولنے لگی، جب سامنے زرخم کو پایا جس نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور تھوڑا سا اس کے چہرے پر بھی جھکا ہوا تھا۔ روزینہ نے اسے اپنے پاس پا کر ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹی رہو روزی، زرخم نے ملازم کو آواز دی، جس پر ملازم نے فوراً عمل کیا اور کمرے میں داخل ہوا۔ روزینہ نے اس کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹرے تھا۔ ملازم کھانے کا ٹرے میز پر رکھنے کے بعد کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ زرخم نے کھانے کا ٹرے اٹھا کر بیڈ پر رکھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گیا۔ چپ چاپ یہ کھانا کھا لو، تم جانتی ہو کہ جو لوگ میری بات نہیں مانتے میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ روزی اس گھر سے بھاگنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ اس کی سزا ملے گی، اور میں نے یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ میں بہت بے رحم ہوں۔ اب اس کی مثال تم نے خود دیکھی ہے چند گھنٹے پہلے۔ زرخم نے نوالہ بنا کر روزینہ کے ہونٹوں کے پاس گیا۔ زرخم کی بات سن کر روزینہ کو چند گھنٹے پہلے ہوئے سارے سیزنز اپنے دماغ میں کسی مووی کی طرح گھومتے ہوئے محسوس ہونے لگے، جنہیں سوچ کر یہ زرخم سے ڈرنے لگی، کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس بے رحم انسان نے کس طرح سے اس آدمی کو مارا تھا۔ مگر روزینہ یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ زرخم نے صرف اس کو ان غنڈوں سے بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں پر، روزینہ نے اپنے کپکپاتے ہونٹوں سے کہا،
لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ٹھیک ہے، جانے کا بہت شوق ہے نا، تو جاؤ، دروازہ کھلا ہے، مگر ایک بات یاد رکھو، ہر بار میں نہیں آؤں گا ہونڈوں سے بچانے کے لیے۔ زیخب اسے تھوڑا سا دور ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ روزینہ اس کی جانے والی بات پر فوراً بیڈ سے کسی بھیگی بلی کی طرح اٹھ کر اپنا رخ دروازے کی طرف کیا، مگر زیخب نے فوراً سے اسے لپک کر پکڑ لیا اور بیڈ پر اچھال دیا۔ لگتا ہے اب تمہیں یہاں قید رکھنے کے لیے تم سے نکاح کرنا پڑے گا۔ روزینہ جو عمدے منہ بیڈ پر گری ہوئی تھی، زرخم کے منہ سے نکاح کا لفظ اسے اپنا چہرہ اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو لائے دیکھا، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کس قدر بے رحم بے حس انسان ہے، اس پر میرے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ زرخم نے پور مسکراہٹ چہرے پر لائے اس کی طرف دیکھا۔ جان، زرخم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ لگتا ہے تمہیں میری نکاح والی بات اچھی نہیں لگی، مگر خیر کوئی بات نہیں، اب نکاح تو تمہارا مجھ سے ہی ہوگا، اور وہ بھی آج ہی۔ زرخم اپنی بات مکمل کرنے کے بعد کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ روزینہ کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد زرخم اپنے ہاتھ میں کچھ پیپرز پکڑے کمرے میں داخل ہوا، جب نظر روزینہ پر رکی جو اپنے منہ کو گود میں رکھ کر رونے میں مصروف تھی۔ ان پیپرز پر سائن کرو، ہمارے نکاح کے پیپرز ہیں۔ زرخم کی آواز کانوں میں سن روزینہ نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ زرخم نے روزینہ کی طرف قدم بڑھائے۔ سائن کرو۔ زرخم نے روزینہ کی طرف پیپرز بڑھائے، جبکہ روزینہ نے تھامنے سے انکار کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، جس شخص کو میں جانتی تک نہیں اس سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ روزینہ کی بات پر زرخم صوفے پر ریلیکس ہونے والے انداز میں بیٹھا۔ اوہ اچھا، تو میری ہونے والی بیوی کو میرے بارے میں جاننا ہے کہ میں کون ہوں، تو سنو، میں زرخم شاہ ہوں، اور رہی بات میرے والدین کی تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں اکیلا اس گھر میں نہیں بلکہ اپنی روزی کے ساتھ رہتا ہوں۔ زرخم کے والدین کا سن روزینہ کو نہ جانے کیوں عجیب لگا تھا، کہ جیسے کچھ پل کے لیے روزینہ نے زرخم کے لیے اپنے دل میں درد محسوس کیا ہو، وہ درد جو کسی اپنے کے درد میں ہونے پر محسوس ہوتا ہے، مگر وہ اس پر جتانا نہیں چاہتی تھی کہ مجھے برا لگا ہے تمہارے والدین کا سن کر۔ اس لیے روزینہ نے ان سب کو اگنور کرتے ہوئے زرخم سے کہا، مجھے تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرنا، ایک ہی بار کتنی بار کہوں؟ روزینہ نے تھوڑی اونچی آواز میں بات کی۔ شش! زرخم نے ایک دم صوفے سے اٹھ کر روزینہ کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ نکاح تو تمہارا مجھ سے ہی ہوگا روزی، اور ہاں، اگر تم اس نکاح سے انکار کرو گی تو وہ کیا نام ہے تمہاری کزن کا؟ زرخم نے کچھ سوچنے والے انداز میں بات کی۔ ہاں، یاد آ گیا، پریزے، ویسے وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، مگر تمہیں اس کی ذرا سی بھی فکر نہیں ہے۔ اب خود دیکھو، میں زرخم شاہ تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، مگر تم ہو کہ مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر رہی ہو۔ مگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ ہے کیوں؟ زرخم نے روزینہ کے سرخ ہوتے کان پر اپنے دہکتے ہوئے ہونٹ رکھ کر سرگوشی کی۔ کیونکہ اب تم خود مجھ سے یہ کہو گی کہ پلیز زرخم، مجھ سے نکاح کر لو پلیز، اور پتہ ہے تم یہ کیسے کہو گی؟ میرے پاؤں میں گر کر، کیونکہ تمہاری جو کزن ہے اس کی زندگی میرے ہاتھوں میں ہے۔ اگر تم اس کو زندہ رکھنا چاہتی ہو تو ان پیپرز پر سائن کرو۔ میرے ساتھ رہ کر تم یہ تو جان گئی ہوگی کہ میں کسی کی جان لینے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتا۔ جان، زرخم کی بات سن روزینہ بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ جو کہتا تھا کر کے رہتا تھا۔ روزینہ کی آنکھوں میں آنسوؤں نے پھر سے بسیرا کر لیا۔ زرخم نے اپنی بات مکمل کرنے پر روزینہ کے کان پر ایک چکی کاٹی، جس پر روزینہ نے سسکی بھری۔ زرخم اسے جدا ہوا اور صفحے پر جا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ تمہیں اپنی کزن کی ضرورت ہی نہیں، تو ٹھیک ہے، مجھے بھی اس نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ دیتا ہوں تمہاری فریزے کو کہ مار دیں، کیونکہ اس کی کزن کو اس کا ذرا بھی پیار نہیں۔ زرخم جو اپنی پاکٹ سے فون نکال کر کسی کو فون کرنے لگا تھا، روزینہ نے اسے دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاؤں میں بیٹھ کر اس کی منت و سماجت کرنے لگی۔ پلیز ایسا مت کرو، تو تم نے نکاح کرنا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مگر پلیز پریزے کو کچھ مت کرنا۔ روزینہ کی بات پر زرخم نے اسے کچھ یاد کروانے کی کوشش کی۔ تم شاید بھول رہی ہو، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا۔ زرخم جو اسے ابھی کہہ رہا تھا کہ میں صرف تم سے نکاح کروں گا، اس سے منہ سے سن کے کہ مجھے تم سے نکاح ہی نہیں کرنا، روزینہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے۔ پلیز ایسا مت کرو، میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں تم سے نکاح کروں گی، پلیز زرخم مجھ سے نکاح کر لو۔ روزینہ نے ہار مانتے ہوئے زرخم کے بولے ہوئے الفاظ دہرائے، جسے سن کر زرخم نے انجان بننے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تم مجھ سے کیا کرنا چاہتی ہو؟ پلیز تم مجھ سے نکاح کر لو پلیز۔
روزینہ زرخم کے پاؤں میں بیٹھی اسے نکاح کرنے کو کہہ رہی تھی، مگر زرخم شاہ کو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے روزینہ اسے پرپوز کر رہی ہو۔ نہ جانے کیا سوچ کر زرخم نے کھڑے ہو کر اسے کندھوں سے پکڑ کر اوپر کیا۔ نکاح کا مطلب بھی جانتی ہو؟ عمر بھر کا ساتھ، اور جو لوگ اس میں بغاوت کرتے ہیں مجھے وہ بالکل پسند نہیں، اور میں یہ کیسے مانوں کہ تم مجھ سے بغاوت نہیں کرو گی، کیونکہ تم نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار بھی تو نہیں کیا۔ روزینہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ زرخم مان جائے گا میرے اس طرح کے کرنے پر، مگر وہ تو میرے منہ سے ہی میری محبت کا اظہار سننا چاہتا تھا۔ روزینہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بول ہی دیا جو زرخم سننا چاہتا تھا۔ مجھے محبت ہے آپ سے زرخم، روزینہ نے اٹک اٹک کر کہہ ہی دیا تھا کہ یکدم زرخم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے اپنے قریب کیا۔ میرے خیال میں محبت کرنے والے ایسے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ قریب آ کر کان کے پاس سرگوشی کرتے ہیں، اور شاید کس بھی چلو شاباش جلدی سے دوبارہ اظہار کرو، کیونکہ مجھے پسند نہیں آیا اس بار جیسے میں نے کہا ہے ایسے ہی کرنا۔ زرخم روزینہ سے کچھ قدم دور ہوا۔ روزینہ کو یہ سوچ کر ہی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی کہ کس، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ اسے اس شیطان کی ہر ایک بات ماننی پڑے گی، پھر چاہے اپنی خوشی ہو یا نہ ہو۔ روزینہ زرخم کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا رہی تھی، مگر آنکھیں نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ روزینہ نے اوپر ہو کر زرخم کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے کان کے قریب اپنے ہونٹوں سے سرگوشی کی، جبکہ زرخم کو وقت وہی تھمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے محبت ہے آپ سے، پلیز زرخم مجھ سے نکاح کر لیں۔ روزینہ نے اس بار اٹک اٹک کر بات نہیں کی تھی۔ اپنی بات کے مکمل ہونے پر روزینہ نے اپنے ہونٹوں کا رخ زرخم کے گال کی طرف کیا اور اپنے نازک سے ہونٹ رکھ دیے۔ روزینہ نے بھی اپنا چہرہ پیچھے کیا ہی تھا کہ زرخم نے ایک دم اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پاس کیا اور اس کے ہونٹوں پر دیے۔ شاید وہ ایسا کر اسے سکھا رہا تھا کہ محبت میں اظہار ایسے کرتے ہیں۔ زرخم نے آہستہ سے روزینہ کے ہونٹوں کو آزاد کیا اور دوبارہ سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ روزینہ وہیں کھڑی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو روزی، زرخم نے ہنس کر بات کی جو روزینہ کو زہر کی طرح محسوس ہوئی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب ان پیپرز پر سائن کرو، زرخم نے میز پر پڑے پیپرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ روزینہ نے آنسو کو ضبط کرتے ہوئے ان پیپرز پر سائن کر دیے۔ زرخم نے اٹھ کر میز سے پیپر اٹھائے اور اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس سادہ لباس میں میری دلہن بن کر میرے کمرے میں انتظار کرو۔ آخر مرد ہوں، دل تو کرتا ہے نا کہ جب تم میرا انتظار کرو تو خوبصورت بن کر کرو۔ جیسے تم خوبصورت تو ہو، مگر آج رات تمہیں زیادہ خوبصورت لگنا چاہیے، کیونکہ تمہاری محبت جو تمہیں ملنے جا رہی ہے، زرخم شاہ۔ زرخم اپنی بات مکمل کرنے کے بعد کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ روزی وہیں کھڑی اپنے ہونٹوں کو بے دردی سے رگڑنے لگی۔ جب اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک بیوٹیشین اندر داخل ہوئی جس کے ہاتھ میں برائڈل ڈریس تھا۔ ہال میں آ کر زرخم صوفے پر بیٹھ کر نکاح نامے پر دستخط کیے اور نکاح کے مکمل ہونے پر زرخم نے ہاتھ جوڑ کر دعا مانگی اور مولوی صاحب کے گلے مل کر مبارکباد وصول کی۔ زرخم ٹھیک آدھے گھنٹے بعد کمرے میں داخل ہوا اور نظر ایک دلکش وجود پر جم گئی۔ روزینہ جو مرر کے سامنے بیٹھی سرخ رنگ کا لہنگا پہنے ہوئے، بالوں کو جوڑا کیے ہوئے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے، وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف زرخم جو سفید رنگ کی قمیض اور پاجامہ کے ساتھ سرخ رنگ کی واسکٹ پہنے، ہلکی سی شیونگ کیے اور بالوں کو سیٹ کیے ہوئے حسن کا دیوتا لگ رہا تھا۔ زرخم کو اندر آتے دیکھ بیوٹیشین باہر چلی گئی۔ اب اس کمرے میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ زرخم چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا روزینہ کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ روزینہ نے زرخم کے ہاتھ کو نہیں تھاما۔ زرخم نے اس بار سخت لہجے میں روزینہ سے کہا، ہاتھ تھامو میرا۔ روزینہ نے زرخم کے سخت لہجے پر اس کا ہاتھ فوراً تھام لیا۔ زرخم روزینہ کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر لا کر بٹھا دینے کے بعد بغیر اس کا ہاتھ چھوڑے خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو آج روزی، ویسے ایک بات کہوں، میں کوئی مونسٹر تو نہیں ہوں جو مجھے دیکھنے سے بھی قاصر ہو کر بیٹھی ہو۔ زرخم نے ایک ہاتھ سے روزینہ کا چہرہ اوپر کیا۔ یہ کیا، تم تو رو رہی ہو، لگتا ہے خوش نہیں ہو، مگر جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے ابھی کچھ گھنٹے پہلے اپنی محبت کا مجھ سے اظہار کیا ہے، اور میری نظر میں وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محبت کو نکاح کی صورت میں حاصل کر لیتے ہیں۔ زرخم روزینہ کے چہرے پر جھکا اور روزینہ زرخم کے پاس آنے پر اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، صرف نفرت، خبردار جو میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی، ورنہ میں۔ روزینہ جو بولنے میں مصروف تھی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتے ہی محسوس کیا
اور وہیں بے ہوش ہو کر گرنے لگی تھی کہ ایک دم زرخم نے آگے بڑھ کر روزینہ کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے تھام لیا۔ زرخم نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ تھپ تھپا دینے لگا، مگر روزینہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ زرخم کو اچانک ڈاکٹر کی بات یاد آئی کہ روزینہ کو کھانا کھلانا تھا، مگر میں بھول گیا۔ میں اتنا بے فکر کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس نے ملازم کا آواز دی، جس پر ملازم نے فوراً عمل کیا۔ جاؤ میڈم کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ زرخم کے کہنے پر ملازم کچن میں جا کر کھانا لایا اور میز پر رکھ دینے کے بعد واپس اس کمرے سے باہر چلا آتا ہے۔ روزی آنکھیں کھولو پلیز میری جان، اٹھو کھانا کھا لو پلیز، آنکھیں کھولو روزی۔ زرخم روزینہ کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے گویا ہوا۔ روزینہ مندی بندی آنکھیں کھول رہی تھی جب نظر زرخم پر گئی، جس کے چہرے پر ڈر تھا، جیسے کسی بیش قیمتی چیز کے گم ہو جانے پر ہوتا ہے۔ روزینہ کو اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ زرخم نے بیڈ سے اتر کر میز پر پڑے کھانے کے ٹرے کو اٹھا کر اپنے اور روزینہ کے درمیان رکھا۔ روزی پلیز کھانا کھا لو، دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، پلیز میری جان کھانا کھا لو۔ زرخم نے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر روزینہ کے ہونٹوں کے پاس کیا۔ پلیز روزی کھانا کھا لو، میں تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ روزینہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا منہ تھوڑا سا کھولا، جبکہ زرخم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھ کر اس کے منہ میں نوالا ڈالا۔ اسی طرح زرخم نے روزینہ کو کھانا کھلایا۔ کھانے کے ختم ہونے پر زرخم نے بیڈ سے اٹھ کر ٹرے کو پکڑ کر واپس میز پر رکھ دیا اور میز کا دراز کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اسے چند لمحوں بعد مل گیا۔ زرخم نے کچھ گولیوں کے پتے پکڑ کر روزینہ کی طرف کیے اور ساتھ میں پانی کا گلاس بھی۔ یہ میڈیسن کھا لو، اس سے تمہیں آرام ملے گا۔ روزینہ نے زرخم کے ہاتھ سے گلاس اور پتے پکڑ کر سب میں سے ایک ایک گولی کھائی۔ زرخم نے روزینہ سے واپس پانی کے گلاس اور پتے پکڑ لیے اور فوراً میز پر رکھ دیے، جبکہ خود روزینہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم آرام کرو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو مجھے بتا دینا۔ زرخم روزینہ کو لٹانے کے بعد اس کے ماتھے پر جھک کر اپنے دہکتے ہونٹوں سے چومنے کے بعد وہاں سے باہر چلا گیا، جبکہ روزینہ بھی اپنی آنکھیں بند کر نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب روزینہ کی آنکھ کھلی، شاید اتنی دیر تک سونے کی وجہ سے دوائیوں کے زیر اثر رہنا تھا۔ روزینہ اٹھ کر سیدھا واش روم میں چلی گئی اور باہر نکل کر جب آئی تو وہیں اپنے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ روزینہ کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی جب نظر ہال پر رکی۔ ہال کافی بڑا تھا، خوبصورت صفوں کا سیٹ تھا۔ ہال کے مین پر دیوار کے اوپر ایک بڑی سی تصویر لگی تھی۔ روزینہ نے اپنے قدم اس تصویر کی طرف بڑھائے۔ تصویر کے پاس آنے پر روزینہ نے دیکھا کہ ایک 10 سالہ چھوٹا سا بچہ اپنے ماں باپ کے درمیان ان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا۔ روزینہ کو یہ بچہ بہت پیارا لگا۔ میڈم آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پر؟ روزینہ نے کسی کی آواز سن کر فوراً چہرہ پیچھے کر کے دیکھا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، بس اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس تصویر میں کون کون ہے؟ آپ کو نہیں معلوم، یہ بڑے صاحب کے بچپن کی تصویر ہے اور یہ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے والدین ہیں۔ مگر اب وہ… ملازم نے بولتے خود کو روکا۔ کیا ہوا ہے ان کو؟ روزینہ نے پریشانی والے انداز میں پوچھا۔ وہ میڈم ان کا انتقال ہو گیا ہے جب زرخم صاحب 12 سال کے تھے۔ روزینہ کو سن کر بہت دھک ہوا کہ زرخم کے والدین اس دنیا میں نہیں رہتے۔ روزینہ کو اپنے دل میں عجیب سا درد محسوس ہوا، دل میں درد کی لہر اتری۔ زرخم اکیلے رہتے ہیں اب تک؟ روزینہ نے ایک اور سوال کیا۔ جی میڈم، ان کی ایک خالہ بھی ہیں جو کراچی میں رہتی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ، جن کا نام سجل ہے۔ ویسے میڈم آپ کو ایک بات بتاؤں؟ ملازمہ نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میڈم یہ جو سجل بی بی ہے نا، زرخم صاحب کو بہت پسند کرتی ہیں، بالکل پاگل لگتی ہیں مجھے تو۔ میڈم ابھی تو سجل بی بی کو معلوم نہیں کہ زرخم صاحب نے آپ سے نکاح کر لیا ہے، اگر پتہ چل گیا تو معلوم نہیں کون سی قیامت لائیں گی۔ ملازمہ کی بات سن کر روزینہ کو عجیب لگا، دل میں عجیب سا احساس ہوا، اور وہ احساس جو کسی اپنے کے چھن جانے کا نہ جانے کیا سوچ کر دل نے لبوں پہ الفاظ رکھ دیے۔ اور زرخم پسند کرتے ہیں اس کو؟ روزینہ نے کچھ دریافت کرنے والے انداز میں پوچھا۔ نہیں نہیں میڈم، وہ تو ان کو دیکھتے بھی نہیں، مگر وہی ہیں جو ان کے پیچھے پاگل رہتی ہیں۔ ملازمہ کی بات سن روزینہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک سکون کا لمبا سانس لیا۔ دل کو تسلی مل گئی تھی کہ یہ جان کر کہ زرخم اس کو پسند نہیں کرتا۔ زرخم ہال میں داخل ہوتے ہی روزینہ کو دیکھا جو ملازمہ کے ساتھ کھڑی کچھ بات کرنے میں مصروف تھی۔ زرخم نے آہستہ سے روزینہ کی طرف قدم بڑھائے۔ روزینہ کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے ملازمہ کو اشارہ دے کر یہاں سے جانے کو کہا، جس پر ملازمہ نے کوئی شور کیے بغیر بات پر عمل کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ زرخم جو روزینہ کے پیچھے کھڑا تھا، اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اس کے پیٹ تک لا کر اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگایا۔ روزینہ نے خود کو کسی کے حصار میں پا کر فوراً کرنٹ کھایا۔ مجھے معلوم ہے روزی، تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، ابھی ہماری نئی شادی ہوئی ہے،
تمہارے بہت ارمان ہوں گے میرے پاس آنے کے، میں چاہتا ہوں کہ تم اب خود سے زیادہ دور نہ رکھو، کیونکہ کل رات بھی تمہاری طبیعت کی وجہ سے مجھے خود پر کنٹرول رکھنا پڑا، مگر آج میں کچھ نہیں سنوں گا، کیونکہ میں اب اپنی پیاری بیوی کو اور انتظار نہیں کروا سکتا۔ زرخم، جس کے ہاتھ روزینہ کے پیٹ پر تھے، اس نے اپنے ہاتھوں کا رخ اس کی کمر کی طرف کیا، جو روزینہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ روزینہ نے اپنا پورا زور لگا کر زرخم کو خود سے دور کیا اور لہجے میں بیزاری لا کر بات کی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے تم سے محبت نہیں، اور اب بھی کہوں گی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی اور نہ کروں گی۔ روزینہ ایسے کہہ کر شاید خود کو تسلی دے رہی تھی کہ مجھے زرخم سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، مگر روزینہ کو کون سمجھائے کہ محبت پر کوئی زور نہیں۔ روزینہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زرخم نے اسے جاتے دیکھ اپنے قدموں کا رخ اس کے پیچھے کیا۔ روزینہ جو کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرنے والی تھی کہ ایک دم زرخم نے اپنا ایک پاؤں دروازے کے اندر کیا اور اپنے ایک ہاتھ کی مدد سے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو کر اپنا قدموں کا رخ روزینہ کی طرف کیا۔ روزینہ زرخم کے پاس آنے پر پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی کہ خود کو اسے دور رکھ سکے، مگر پھر اپنے پیچھے دیوار کو محسوس کیا، کیونکہ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ زرخم نے روزینہ کی شرٹ کو سینے سے پکڑ کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں لے کر اپنے قریب کیا اور ایک پل میں ضائع کیے بغیر روزینہ کے نازک ہونٹوں پر اپنا ایک ہاتھ روزینہ کی گردن میں ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ زرخم کی شدتیں اضافہ کر رہی تھی، دل من مانی کرنے پر اتر آیا تھا، اور زرخم نے روزینہ کے ہونٹوں کو آزاد کر کے اپنے ہونٹوں کا رخ اس کے دل کے مقام کی طرف کیا۔ زرخم نے روزینہ کے سینے پر اپنے گرم ہوتے ہونٹ رکھ دیے۔ زرخم کی ہر گستاخیاں بڑھ رہی تھیں۔ روزینہ کو اپنا سانس تھمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ روزینہ نے اپنا پورا زور لگا کر زرخم کو خود سے دور کیا۔ روزینہ کے دھکا دینے پر بھی زرخم اسے صرف چند قدم دور ہوا۔ اس وقت پورے کمرے میں خاموشی تھی۔ روزینہ کی تیز ہوتی سانسیں اس کمرے کی خاموشی کو توڑ گئیں۔ محبت تو تم مجھ سے کرو گی، کیونکہ میری محبت میں اتنی طاقت تو ہے کہ ایک پتھر دل انسان کو بھی مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے۔ جن لبوں سے تم نے مجھ سے محبت کا انکار کیا، انہیں لبوں سے اپنی محبت کا مجھ سے اظہار کرو گی، اور وہ بھی دونوں کے اندر۔ یہ میرا چیلنج ہے، اپنی جان سے۔ زرخم نے اپنی بات مکمل کی اور وہاں سے باہر چلا گیا، کیونکہ روزینہ وہیں کھڑی رونے میں مصروف ہو گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب زرخم باہر لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک نظر سامنے سے آتی سجل پر رکی۔ ہائے زرخم، دیکھو میں آ گئی ہوں تمہارے پاس۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنا مس کیا تھا تم کو، اور تم ہو کہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ سجل زرخم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ زرخم اپنا لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھ کر کھڑا ہوا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس وقت رات کے 11 بج رہے ہیں اور تم اکیلی آئی ہو؟ زرخم نے تو اس پاگل لڑکی کی فکر میں اسے یہ بات کی، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ یہ واقعی ہی پاگل تھی۔ تم کیوں نہیں مان لیتے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیونکہ جن لوگوں سے محبت کی جاتی ہے ان کی فکر میں سارا دن گزر جاتا ہے۔ سجل نے دیوانہ وار آنکھوں سے زرخم کی طرف دیکھ کر کہا، جو زرخم کو ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، میں صرف روزی سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تم میری زندگی میں صرف میری کزن ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، میں نے تمہارے لیے کبھی محبت والے جذبات نہیں رکھے۔ میری محبت صرف میری روزی سے وابستہ ہے۔ سجل کتنی خوش تھی اپنی باتوں پر کہ زرخم مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر جب زرخم نے کسی اور سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو سجل کو وقت وہیں تھمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نہ جانے کیا سوچ کر سجل نے یکدم زرخم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ تم صرف میرے ہو زرخم، تم نہیں جانتے میں نے کتنا چاہا ہے تم کو۔ سجل کے انداز میں کوئی جنون تھا، ایسا جنون جو زرخم کے نہ ملنے پر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نہیں کرتا تم سے محبت، اور اب اگر میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زرخم نے سجل کا ہاتھ پکڑا اور اسے خود سے دور کیا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ سجل وہاں بت بن زرخم کی باتیں یاد کرنے لگی۔ نہ جانے کیا سوچ کر سجل زرخم کے پیچھے گئی۔ زرخم نے ابھی ہال میں قدم ہی رکھا تھا کہ اچانک سجل نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، میں ایسا ہی کروں گا تمہارے ساتھ، اور تم مجھے کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ پانی کی پیاس محسوس ہونے پر روزینہ نے میز پر پڑے جگ کی طرف دیکھا جس میں پانی بالکل بھی نہیں تھا۔ روزینہ نے کچن میں جا کر پانی پینے کا سوچا اور اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ زرخم نے سجل کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا، جس کی وجہ سے سجل زمین پر گر گئی۔ میری کل کائنات صرف روزی ہے، میں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی بیوی سے، اور یہ بات اپنے اس دماغ میں بٹھا لو اچھے سے، زرخم نے سجل کو وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ سجل کی نظر سیڑھیوں سے نیچے آتے وجود پر ٹھہری، جس کو سجل نہایت نفرت بھرے انداز سے دیکھ رہی تھی۔ زرخم نے سجل کی آنکھوں سے نفرت جھلکتے دیکھ اپنا رخ سیڑھیوں کی طرف کیا۔
सज्जन ने एकदम उठकर जरखम को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ये हमारे दरमियान आई है, अगर ये नहीं होगी तुम मेरे हो जाओगे, सिर्फ मेरे। बोलो ना जरखम। सज्जल कैसी पागल जुनूनी की तरह जरखम से कह रही थी, जो जरखम को कुछ पल के लिए खौफ दे गया, क्योंकि आज से पहले उसने उसको इस तरह से बातें करते नहीं देखा था। तुम पागल हो गई हो। जरखम ने एक जोरदार थप्पड़ सज्जल के मुंह पर रसीद किया। रोजीना जो सीढ़ियों पर खड़ी इन दोनों को देख रही थी कि किस तरह ये लड़की जरखम को पकड़कर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही उसने रोजीना को अपने और जरखम के बीच से हटाने की बात की तो जरखम को बहुत बुरी लगी। फौरन एक जोरदार थप्पड़ जरखम ने सज्जल के मुंह पर रसीद कर दिया। खबरदार जो रोजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद भी पहचानने से इनकार कर दोगी। और ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, और तुम्हें पता तो है मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। याद रखना, मुझे कोई पछतावा नहीं होता अपने किए पर और अमल पर। जरखम ने अपनी उंगली के इशारे से सज्जल को वार्न करते हुए कहा। सज्जल जो जरखम के थप्पड़ पर अपने मुंह पर हाथ रख के बस उसकी तरफ देखने और रोने में मसरूफ थी। एकदम बेदर्दी से अपने हाथों से आंसू को रगड़कर जरखम से गोया हुई। एक दिन तुम खुद आओगे मेरे पास चलकर और मुझसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगोगे। जिस लड़की के लिए तुमने मुझे छोड़ा है, देखना वही तुम्हें छोड़ देगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सज्जल अपनी बात मुकम्मल करने के बाद एक नज़र रोजीना के ऊपर डालकर वहाँ से चली गई, जबकि रोजीना उसे जाते देख रही थी। रात के 11 बज रहे थे जब जरखम रोजीना के कमरे में दाखिल हुआ। इस वक्त पूरे कमरे पर अंधेरा काबज़ था, मगर खिड़की से चांद की रोशनी एक हसीन वजूद पर पड़ रही थी। जरखम ने इस वजूद की तरफ अपने कदम बढ़ाए बगैर कोई शोर पैदा किए, क्योंकि वो इस वक्त नींद की वादियों में थी। जरखम इस खूबसूरत वजूद के पास जाकर बैठ जाता है और अपने हाथों में उसके हाथ थाम इस नींद में मुब्तला वजूद से मुखातिब हुआ। मैंने पहली मुलाकात में ही अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था रोज़ी, मैंने पहली मुलाकात में ही अपना दिल तुम्हें दे दिया था, मगर जब तुम मुझे छोड़कर इस घर से भाग गई थी तब मैंने मामा और बाबा के जाने के बाद पहली बार किसी अपने के जाने का दुख महसूस किया, और वह तुम थी रोज़ी। मैंने फिर सोच लिया था कि तुम्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा, इसलिए मैंने तुमसे ज़बरदस्ती निकाह किया। मगर मैं अब तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैंने बहुत आंसू दिए हैं इन आँखों को, मगर मैं अब इनका कर्ज चुकाऊंगा, तुम्हारे हर दर्द को दूर करके, तुमसे हर हद से पार मोहब्बत करके। जरखम ने रोजीना की पेशानी पर झुककर बोसा दिया और फिर अपने होंठों को उसकी आंखों पर रख दिया। रोजीना की आंखों को चूमने पर जरखम ने अपने होंठ, रोजीना जो नींद में थी, अचानक अपने होंठों पर किसी का लमस महसूस करते फ़ौरन से आंखें खोल देखा तो जरखम को अपने होंठों पर झुका पाया। रोजीना ने जरखम को सीने से धक्का देकर खुद से दूर किया। ये क्या बदतमीज़ी है, तुम में कोई शर्म नाम की चीज़ है भी कि नहीं? रोजीना अपने होंठों पर उंगली रखकर बड़ी बोली, जबकि दूसरी तरफ जरखम जो रोजीना के धक्का देने पर उसे सिर्फ थोड़ा सा दूर हुआ था, फिर से आगे होकर उसके होंठों पर झुका। इसमें शर्म कहाँ से आ गई? तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शोहर, और मेरी नज़र में एक मियाँ बीवी में ये सब काम आम होता है, और अगर देखा जाए तो मैं इसे आगे भी बढ़ सकता हूँ और तुम मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। बिला आखिर तुम्हारा शौहर हूँ और मोहब्बत भी करता हूँ। मैं भी कितना पागल हूँ, अपना कीमती वक्त इन बेकार बातों पर सर्व कर रहा हूँ। चलो इन लम्हों को यादगार बनाएं, क्योंकि मुझसे अब तुम्हारी और दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। जरखम ने बगैर वक्त ज़ाया किए और रोजीना ने इल्तिजा करते हुए अपने हाथों से उसे दूर करना चाहा, मगर जरखम ने उसके दोनों हाथों को तकिए पर रखकर इनमें अपनी उंगलियां डालकर मजबूती से जकड़ लिया। रोजीना को जरखम की शिद्दतों में इजाफा महसूस हो रहा था। जरखम ने यूं ही 5 मिनट तक खुद को सैराब किया और फिर आराम से रोजीना के होंठों को आज़ाद कर दिया। रोजीना को अपने दिल की धड़कनें तेज़ और सांस फूलता हुआ महसूस हुआ। रोजीना तेज़ से सांस भरने लगी। रोजीना की हालत देख जरखम फिर भी उससे जुदा ना हुआ, बल्कि अपने होंठों का रुख रोजीना की गर्दन को चूमने के बाद उसके दिल के मकाम की तरफ किया और वहाँ पर भी अपनी मोहब्बत की मेहर लगा दी। रोजीना जो अपनी बेतरतीब सांसें संवार रही थी, जरखम को अपने दिल के मकाम पर झुका देखकर कुछ कहने की कोशिश करती, उससे पहले ही सांस नहीं मिल रहा था। जरखम के इस तरह दोबारा करने से फिर अपने सांस को थमते हुए पाया। रोजीना की उखड़ती सांसों को महसूस करके उसके होंठों को आज़ाद करने के बाद उसके कान में सरगोशी करता है। आज रात के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अभी मेरी शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, मगर मैं आहिस्ते आहिस्ते सब बर्दाश्त करवा लूँगा। जरखम रोजीना के माथे को चूमने के बाद उसके हाथों को अपनी मुट्ठी से आज़ाद कर उसे जुदा हुआ और कमरे से बाहर चला गया, जबकि रोजीना वहीं लेटी अपनी सांसों को बहाल कर रही थी। सुबह के 7 बजे ही जरखम ऑफिस चला गया था, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से वो ऑफिस नहीं आया था। इस वजह से ऑफिस में काम
کرنے کے لیے کام بھی بہت تھا۔ روزینہ کی آنکھ صبح کے 10 بجے کھلی تو اٹھتے ہی نظر میز پر پڑے بلیک شاور پر رکی جس میں کچھ کپڑے موجود تھے۔ زرخم نے ملازمہ کو کہہ کر اس کے لیے نئے کپڑے منگوا لیے تھے اور اس کے کمرے میں رکھوا دینے پر روزینہ کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے اپنے پیٹ میں چوہے جنگ کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کچن میں آ کر اس نے اپنے لیے کچھ بنانا چاہا مگر وہاں موجود ملازمہ نے اسے روک دیا اور کہا کہ میڈم صاحبہ آپ کے لیے ہم کھانا بناتے ہیں، اگر آپ کو صاحب نے کام کرتے دیکھ لیا تو ہمیں نوکری سے نکال دیں گے، وہ غصے کی بہت تیز ہیں میڈم صاحبہ۔ ملازمہ کی نوکری سے نکالنے والی بات سن روزینہ نے اس سے پوچھا، کیوں تمہارے صاحب کوئی مونسٹر ہیں جسے تم لوگ اتنا ڈرتے ہو؟ یہ بھی کوئی جان کے دشمن؟ ویسے ایک بات کہوں، مجھے تو وہ کوئی بھوت لگتے ہیں جو ہر وقت چہرے پر غصہ لائے سب کو ڈرائے رہتے ہیں۔ روزینہ نے اپنے چہرے کو ڈراؤنا بنا کر زرخم کی نقل اتاری جس پر ملازمہ کے ساتھ ساتھ روزینہ کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ روزینہ رات کے 11 بج رہے تھے جب زرخم گھر آیا تھا کیونکہ آج آفس میں کام بھی بہت تھا اس لیے زیادہ دیر لگ گئی تھی۔ گھر آتے ہی زرخم سیدھا روزینہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھلتے ہی پورے کمرے میں اندھیرا محسوس ہوا مگر کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی روزینہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زرخم نے اپنے قدموں کا رخ روزینہ کی طرف کیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ روزینہ کے چہرے پر گرتے بالوں کو دیکھ کر زرخم نے اس پر جھک کر اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ اپنے چہرے پر کسی کے لمس کو پا کر روزینہ کی نیند ٹوٹ تو گئی تھی مگر اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ سوتے ہوئے کتنی پیاری لگتی ہو میری جان، تم کیوں نہیں سمجھتی میرے جذباتوں کو، کس قدر بےتاب ہو تم سے دور رہ کر۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا ہوں، اپنی مہر لگانا چاہتا ہوں، ایسی مہر جسے تم بھی انکار نہ کر سکو، مگر میں تمہارا انتظار کروں گا جب تک تم خود ایسا نہ چاہو۔ زرخم نے اپنے ہونٹ روزینہ کے ماتھے پر رکھ دیے۔ روزینہ نے زرخم کے دہکتے ہونٹوں کو ماتھے پر محسوس کیا اور اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا لی اور نہ چاہتے ہوئے بھی زرخم کو کچھ نہیں کہا۔ شاید وہ ایسا کر زرخم کو اجازت دے رہی تھی مگر اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کیوں۔ صبح کے 7 بجے ہی زرخم آفس چلا گیا تھا مگر آج آفس میں اتنا کام نہیں تھا اس لیے سب کام جلدی سے ختم کر کے گھر جانا چاہتا تھا۔ روزینہ کی آنکھ صبح کے 1 بجے کھلی۔ اٹھ کر اس نے خود کو کوسا کہ میں اتنا تو نہیں سوتی تھی گھر میں مگر اور آ کر تو ہر وقت سوئی رہتی ہوں۔ روزینہ کو اپنا اتنا دیر تک سونا اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ کبھی گھر میں اتنا لیٹ تک نہیں سوئی تھی۔ روزینہ نے فوراً اٹھ کر شاور لیا اور کچن میں چلی گئی مگر وہاں پہلے سے ہی ملازمہ موجود تھی۔ روزینہ نے ملازمہ سے کہا، تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں اتنی دیر تک سوتی رہی۔ روزینہ کی بات سن ملازمہ نے جواب دیا، میڈم صاحبہ وہ صاحب کہہ کر گئے تھے کہ آپ کی نیند میں خلل نہ ڈالیں اور یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ سو کر اٹھ جائیں تو آپ کے لیے ناشتہ بنا دیں۔ روزینہ کو عجیب لگ رہا تھا یہ سن کر کہ زرخم نے ایسا کہا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر روزینہ نے ملازمہ سے ایک اور سوال دریافت کرنا چاہا، اور صاحب کدھر ہیں؟ میڈم صاحبہ وہ تو صبح کے 7 بجے ہی آفس چلے گئے تھے۔ روزینہ نے ملازمہ کی بات سن کر صرف ہوں میں مختصر سا جواب دیا۔ سجل اپنے کمرے میں موجود ہر چیز کو توڑنے میں مصروف تھی۔ کمرے کا حال کسی کباڑ سے برتر کیا ہوا تھا۔ نظروں کے سامنے جو چیز نظر آ رہی تھی اسے اٹھا اٹھا کر توڑ رہی تھی اور غصہ اس قدر تھا کہ اگر کوئی سامنے آ جائے تو اسے مارنے میں ذرا دیر نہ کرتی۔ سجل کے کمرے سے چیزوں کے ٹوٹنے کی آواز پر اس کی ماں اندر داخل ہوئی۔ سجل یہ سب کیا ہے؟ سجل کی ماں نے اندر آتے ہی سجل سے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا اس طرح سے چیزیں توڑ رہی ہو؟ مجھے بتاؤ گی بھی کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ ماما زرخم نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں اپنی محبت کا بدلہ لوں گی اسے اور پتہ ہے وہ کیسے، اس کی محبت اسے دور کر کے پھر دیکھوں گی کیسے نہیں کرے گا مجھ سے محبت۔ سجل اس وقت کسی پاگل کی طرح لگ رہی تھی، وہ پاگل جو کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دن کے 4 بج رہے تھے جب زرخم گھر واپس آیا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا روزینہ کے کمرے میں چلا گیا۔ آہستہ سے دروازہ کھول اندر داخل ہوا۔ نظر سامنے روزینہ پر پڑی، جا رکی جو زرخم کی طرف کمر کر کے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ زرخم نے بغیر آواز پیدا کیے روزینہ کے پاس جا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگایا جبکہ زرخم نے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ دیے۔ تو اب میں بھوت بن گیا ہوں اور مونسٹر بھی۔ ویسے ایک بات کہوں، میں تمہارے عشق میں تمہارے حکم کا غلام ہوں اور میں ایسی غلامی میں کوئی شرک پسند نہیں کرتا۔ زرخم نے اپنے ایک ہاتھ سے روزینہ کی گردن پر آئے بالوں کو پیچھے کیا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا ہوا تھا، پیٹ پر رکھ کر اسے اپنے اور قریب کیا جو روزینہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس لیے روزینہ نے زرخم کی قید سے خود کو آزاد کیا۔ زرخم جو اپنی ہی دنیا میں مدہوش تھا اور روزینہ کے ایسے کرنے پر دوبارہ ہوش میں آیا،
دور رہو مجھ سے، ایک ہی بات کتنی بار کہوں؟ تمہیں لگتا ہے تم کوئی پاگل ہو جو تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ روزینہ نے چہرے پر سخت تاثرات لائے کہا، اور میں نے ایک ہی بار کتنی بار کہوں کہ محبت کرتا ہوں تم سے؟ زخم جو ابھی بول رہا تھا، روزینہ نے جھٹ سے اس کی بات کاٹی۔ محبت نہیں کرتے تم مجھ سے، بلکہ یہ تم جس کو تم محبت کا نام دیتے ہو۔ روزینہ اسے آگے آتے کچھ اور بولتی، زرخم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ خبردار، جو میری محبت کو ہوس کا نام دیا! اگر تمہارے ساتھ زبردستی کرنی ہوتی تو تم سے کبھی بھی نکاح نہ کرتا، بلکہ تمہیں استعمال کر کے پھینک دیتا۔ مگر تمہیں تو میری محبت ہے تو ٹھیک ہے، اب برداشت کرو اس کو۔ زرخم روزینہ کو زور سے دھکا دے کر بیڈ پر اچھال دیتا ہے اور وقت ضائع کیے بغیر خود بھی اس پر جھک جاتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی شرٹ کے بٹن کھول اسے دور اچھال دیتا ہے، اور روزینہ زرخم کی شرٹ اتارنے پر اپنے جسم سے جان جاتے محسوس کر رہی تھی۔ وہیں ڈر بھی رہی تھی، یہ سوچ کر کہ کہیں زرخم میرے ساتھ زبردستی تو نہیں کرنے والا، مگر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے دور رہنے کا؟ آج ایسی مہر لگاؤں گا تمہارے اس جسم پر کہ کبھی بھی بھول نہیں سکو گی زرخم شاہ کو۔ زرخم روزینہ پر کرتا ہے اور وقت ضائع کیے بغیر روزینہ نے زرخم کو خود سے دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اسے دھکا دینا چاہا، مگر زرخم نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تکیے پر رکھ دی اور مٹھی بند کر لی۔ زرخم کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور اپنے عمل میں تیزی لایا، اور وہیں دوسری طرف روزینہ کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ روزینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، جو زرخم نے محسوس کر لیے تھے، مگر پھر بھی ان نازک ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید سے آزاد نہیں کیا۔ اس وقت پورے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب اس خاموشی کو سانسوں کے تبادلوں نے ختم کیا، زرخم نے روزینہ کے ہونٹوں کو آرام سے آزاد کیا، جبکہ روزینہ کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ آنے لگا۔ زرخم کی نظر روزینہ کے ہونٹوں کے کنارے پر رکی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ خون کو دیکھ کر زرخم کو اپنے کیے اس عمل پر شرمندگی ہوئی اور اپنے دل سے آتی ایک آواز سنی، کیا کرنے جا رہے تھے تم اپنی ہی محبت کے ساتھ زبردستی؟ آخر کیوں زرخم؟ صحیح کہتی ہے روزی کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اپنی دل کی آواز سن زرخم کو بہت دکھ ہوا کہ وہ اپنی محبت کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے، کیسے اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے۔ زرخم نے روزینہ کے ہاتھوں کو آزاد کر کے وہاں سے اٹھا اور اپنی زمین پر پڑی شرٹ اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ روزینہ زرخم کے جانے بعد جلدی سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کو بند کر دینے کے بعد ارد گرد نظریں دوڑا کر کسی چیز کو تلاش کرنے لگی۔ یکدم آگے بڑھ کر لیمپ اٹھانے کے بعد شیشے پر دے مارا، جس کی آواز نے زرخم کو واپس کمرے میں آنے پر مجبور کیا۔ روزینہ نے جلدی سے اٹھ کر زمین پر ٹکڑوں میں بکھرے شیشے کے ایک حصے کو اٹھایا اور اپنی نبز پر رکھ دیا۔ زرخم نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ کھل نہیں رہا تھا۔ زرخم نے اونچی آواز سے گویا، روزی پلیز دروازہ کھولو، پلیز۔ نہیں کھولوں گی دروازہ۔ مجھ سے محبت کے دعوے کر کے میرے جسم کو نوچنے پر تمہیں کیا لگتا ہے تم جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا؟ نہیں مسٹر زرخم، میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گی، تم ہمیشہ ترسو گے مجھے، ہمیشہ۔ روزینہ نے اپنی نبز پر رکھے شیشے کو دبایا۔ پلیز روزی، کچھ مت کرنا اپنے ساتھ، پلیز دروازہ کھولو، پلیز۔ تم اپنے ساتھ کچھ برا نہیں کرو گی۔ تمہیں میرا قریب آنا اچھا نہیں لگتا تو ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اب میں تمہاری اجازت کے بغیر نہیں چھوؤں گا تمہیں، مگر پلیز اپنے ساتھ کچھ برا مت کرنا۔ زرخم دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر کھل نہیں رہا تھا۔ زرخم چند قدم پیچھے ہوا اور آگے بڑھ کر ایک زوردار ٹانگ مار کر دروازہ کھولا۔ روزینہ جو اپنی نبز پر شیشہ رکھے ہوئے تھی، زرخم کو دروازہ کھول کر اندر آتے دیکھ کر اپنی نبز پر شیشہ پھیر دیتی ہے۔ روزینہ کو ہلکی ہلکی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہوئی اور کھڑے کھڑے زمین پر گرنے لگی تھی کہ ایک دم زرخم نے جلدی سے آگے بڑھ کر روزینہ کو مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اس کے ہاتھ سے شیشہ لے کر دور پھینکا۔ روزینہ، آنکھیں کھولو پلیز۔ کیوں؟ کیا کیا تم نے اپنے ساتھ ایسا؟ تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں آیا کتنی محبت کرتا ہوں تم سے؟ زرخم روزینہ کے چہرے کو تھپتھپاتے بولا، مگر روزینہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ زرخم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور ڈاکٹر کو کال کر کے گھر پہ بلا لیا۔ ڈاکٹر نے آ کر روزینہ کے ہاتھ پر پٹی کی اور ایک ڈرپ لگا دی، جبکہ زرخم وہیں کمرے میں چکر کاٹ کر خود کو تسلی دے رہا تھا کہ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے اپنی تو کر دی ہے، مگر آپ کو ان کا جتنا ہو سکے اتنا خیال رکھنا ہوگا، اور خوش بھی، کیونکہ یہ ذہنی طور پر بھی بہت پریشان ہیں۔ جتنا ہو سکے انہیں پریشانی سے دور رکھیں۔ میں نے کچھ دوائیاں لکھ دی ہیں، وہ آپ انہیں روز دیں گے۔ اب میں چلتا ہوں۔ ڈاکٹر نے زرخم کے ہاتھ میں ایک دوائیوں کی لسٹ دے دی اور باہر نکل آیا، جبکہ زرخم نے اپنے ملازم کو آواز دے کر کہا،
ان کو چھوڑ آؤ اور رستے سے یہ دوائیں لے آنا۔ زرخم نے ملازم کے ہاتھ میں لسٹ تھما دی، جبکہ خود روزینہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا اپنے ساتھ؟ میری محبت کیوں تمہیں نظر نہیں آتی؟ میں نے خود سے بھی زیادہ تم کو چاہا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ میری محبت میں ہی کمی رہ گئی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، محبت کرنے والے اپنی محبوب کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے، پھر میں کیسے تمہیں آنسو دے سکتا ہوں؟ زرخم نے روزینہ کا ہاتھ تھاما۔ میں وعدہ کرتا ہوں روزی، ہمیشہ خوش رکھوں گا تمہیں۔ زرخم نے روزینہ کا ماتھا چوما اور وقت وہیں تھم گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب روزینہ کی آنکھیں نیند سے کھلیں۔ آنکھ کے کھلتے ہی نظر زرخم پر گئی، جو صوفے پر لیٹا سو رہا تھا۔ روزینہ کو پانی کی کمی محسوس ہوئی، میز پر پڑے جگ سے پانی پینا چاہا، مگر ہاتھ میں درد بہت زیادہ تھا، اس لیے ہاتھ آگے نہ بڑھا۔ اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ اسے زرخم کو آواز دینی پڑے گی، کیونکہ وہی اسے پانی پلا سکتا تھا، جو وہ چاہ کر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ روزینہ نے درد برداشت کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور جگ کو پکڑنا چاہا، جو اس نے پکڑ بھی لیا، مگر ہاتھوں میں کمزوری کی وجہ سے جگ وہیں زمین پر گر کر چور چور ہو گیا۔ جگ کے ٹوٹنے کی آواز پر زرخم نے روزینہ کو آواز دے کر پکارا، مگر پھر اسے صحیح سلامت دیکھ کر ایک سکون کا سانس بھرا، پھر نظر جگ پر گئی۔ زرخم صوفے سے اٹھ کر روزینہ کے پاس آیا۔ مجھے اٹھا دیتی، خود کو کیوں تکلیف دی ہے؟ زرخم کی بات سن روزینہ نے منہ میں بڑبڑایا، پہلے خود تکلیف دینی اور پھر کہنا کہ خود کو کیوں تکلیف دی ہے، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ زرخم نے روزینہ کی باتیں سن لی تھی، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پانی لے کر آتا ہوں کچن سے۔ زرخم وہاں سے چلا گیا، مگر روزینہ اسے جاتے دیکھ رہی تھی اور سوچنے لگی کہ اس کو کیا ہوا ہے جو اتنی تمیز دکھا رہا ہے۔ زرخم ٹھیک 2 منٹ بعد ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ لو پانی لو۔ زرخم نے گلاس میں پانی ڈالا اور روزینہ کے آگے کیا، جسے روزینہ نے تھام لیا، مگر تھامتے وقت روزینہ کا ہاتھ غلطی سے زرخم کے ہاتھ سے لگا، جسے محسوس کر زرخم نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اگر کچھ اور چاہیے ہو تو میں بتا دینا، میں ادھر ہی ہوں تمہارے پاس۔ زرخم اپنی بات مکمل کرنے کے بعد صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر ایک نظر روزینہ پر ڈالنا نہیں بھولا۔ روزینہ زرخم کے اس روپ سے کافی حیران ہوئی، کیونکہ زرخم سے اس قدر بدلنے کی توقع نہیں رکھتی تھی، اس کے لیے یہ سب نیا تھا اور شاید اچھا بھی لگ رہا تھا۔ رات کی تاریکی اور خاموشی اس پورے کمرے پر قابض تھی، جب اچانک اسے کسی کی آواز نے توڑا جو فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے یہ لڑکی کل زندہ نظر نہیں آئے، آج اس کی آخری رات ہونی چاہیے، ہمیں بھی کچھ حساب لینا ہے اس لڑکی سے، بہت احسان ہے ہمارے اس پر، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس کے ساتھ جو مرضی کرو، مگر یہ مجھے کل تک زندہ نظر نہیں آنی چاہیے۔ بات کے مکمل ہونے پر دوبارہ اس کمرے پر خاموشی قابض ہو گئی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب زرخم کی آنکھ کھلی۔ زرخم صوفے سے اٹھنے کے بعد واش روم میں جا کر فریش ہونے کے بعد ایک نظر روزینہ پر ڈال کر کچن میں چلا گیا۔ کچن میں جا کر اسے جو بنانا آتا تھا اس نے بنانے کی کوشش کی، کیونکہ آج اس نے ملازمین کو پورے ہفتے کے لیے چھٹی دے دی تھی، وہ بھی اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے روزینہ کے ساتھ۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد زرخم ہاتھ میں کھانے کا ایک ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ روزی اٹھ جاؤ، کھانا تیار ہے، تم نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے میں نے میڈیسن نہیں دی تھی، مگر اب تمہیں کھانا بھی کھانا ہے اور میڈیسن بھی، اس لیے چلو شاباش اٹھو۔ روزینہ جو اپنی آنکھیں کھول زرخم کی طرف دیکھ کر اٹھ بیٹھی، وہیں زرخم کا یہ روپ دیکھ کر حیران بھی ہوئی تھی کہ ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا ہے جس طرح سے مجھ سے بات کر رہا ہے اور خیال بھی رکھ رہا ہے۔ زرخم نے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے اور روزینہ کے درمیان کھانے کا ٹرے رکھ دیا، اور روزینہ کی نظر ٹرے پر گئی جس میں آملیٹ اور بریڈ تھی، کیونکہ زرخم کو یہی بنانا آتا تھا۔ بریڈ کا نوالا بنا کر زرخم نے روزینہ کے ہونٹوں کے پاس کیا، جسے روزینہ نے آہستہ سے منہ کھول کر کھا لیا۔ اسی طرح زرخم نے روزینہ کو سارا ناشتہ کھلایا اور پھر بعد میں اسے میڈیسن بھی دے دی، مگر جب تک وہ کمرے میں موجود رہا اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا، جو روزینہ کو سوچ میں ڈال گیا۔ کھانا کھلانے کے بعد زرخم ٹرے اٹھا کر وہاں سے باہر چلا آیا، جبکہ روزینہ اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ پورا دن روزینہ کمرے میں بند رہی، جو کہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل میں عجیب سا ڈر تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ روزینہ نے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر جانا چاہا، مگر تھوڑی دیر بعد زرخم خود اندر داخل ہوا اور روزینہ کو کمرے سے باہر جاتا دیکھ اس کی طرف بڑھا۔ تم ابھی ٹھیک نہیں ہو روزی، پلیز آرام کرو، باہر بہت برف باری ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا تمہیں پھر سے کچھ بھی ہو، اس لیے یہیں رہو، زرخم نے فکر مندی والے انداز میں کہا، جو روزینہ کو
چھڑا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کھولنا چاہا جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ روزی پلیز واپس آ جاؤ، باہر بہت سردی ہے، تم بیمار ہو جاؤ گی۔ زرخم روزینہ کو سیڑھیوں پر کھڑا کہہ رہا تھا، جبکہ روزینہ تو ہال سے ہو کر باہر چلی گئی۔ اس وقت اس پورے گھر پر برف باری نے اپنا جادو کیا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی سی برف باری کے ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی۔ روزینہ نے باہر جانا مناسب سمجھا کیونکہ باہر تو بارش ہو رہی تھی اور اگر وہ رہ جاتی تو کپڑے گیلے ہو جاتے۔ روزینہ جو باہر جانے کا سوچ رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے وہ اس شخص کے چوڑے سینے میں چھپ گئی۔ کچھ پل یوں ہی گزرے۔ روزینہ کو بھی جس سکون کی تلاش تھی وہ اسے زرخم کی قربت میں مل گیا تھا، مگر آج زرخم نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کاندھوں سے پکڑ کر خود سے دور کیا۔ باہر بہت سردی ہے روزی، چلو اندر چلیں۔ زرخم نے روزینہ کو خود سے دور کیا۔ نہ جانے کیا سوچ کر روزینہ زرخم کے سینے سے جا دوبارہ لگی، مگر اس بار زرخم نے اسے خود سے دور نہیں کیا تھا، مگر اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں سے تھپ تھپانے لگا۔ کیا ہوا ہے روزی، تم ٹھیک تو ہو؟ زرخم جو روزینہ سے پوچھ رہا تھا۔ روزینہ نے فوراً سے آنسو بہاتے جواب دیا کہ مجھے پریزے سے ملنا ہے، پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی۔ روزینہ جو زرخم کے سینے سے لگے رونے میں مصروف تھی، زرخم نے اس کی مصروفیت دیکھ کر اسے کندھوں پر پکڑا اور خود سے تھوڑا دور کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بس اتنی سی بات ہے جو میری جان کو پریشان کر رہی ہے، آج ہی پریزے سے ملواؤں گا۔ میں نے کہا تھا نہ روزی، تمہارے عشق میں تمہارے حکم کا غلام ہوں، مگر پلیز ابھی کے لیے رونا بند کرو کیونکہ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ زرخم کی پریزے سے ملوانے کی بات سن روزینہ بہت خوش ہوئی، مگر یہ خوشی صرف چند لمحوں کے لیے تھی۔ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم پریزے کے ساتھ جانے کی ضد نہیں کرو گی، کیونکہ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ زرخم کی ساتھ نہ جانے والی بات سن روزینہ کو کچھ پل کے لیے خاموش کر گئی۔ چلو اب اندر چلیں، باہر بہت سردی ہے، اگر بیمار ہو گئی تو تمہاری کزن مجھے مار دے گی اور تم بھی یہی چاہتی ہو کہ میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، مگر وہ کیا ہے نا کہ مجھے اپنی پیاری بیوی کے ساتھ عمر بھر رہنا ہے۔ زرخم روزینہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں داخل ہو کر زرخم نے روزینہ کو بیڈ پر لٹا دیا، اس پر کمبل اوڑھنے کے بعد وہاں سے باہر چلا گیا، جبکہ روزینہ کو اپنی آنکھوں میں نیند محسوس ہونے لگی۔ یہ شاید دوائیوں کے زیر اثر تھا جسے وہ فوراً سو بھی گئی تھی۔ دن کے 4 بج رہے تھے جب روزینہ کی آنکھ کھلی اور سامنے صوفے پر بیٹھی پریزے کو پایا۔ پریزے کو دیکھ کر روزینہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ روزینہ جلدی سے اٹھ کر اس کے گلے ملی۔ تم کیسی ہو پریزے، گھر میں سب کیسے ہیں؟ پریزے جو روزینہ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، اسے دیکھ فوراً سے اس کے پاس آئی اور گلے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر تم کیسی ہو؟ پریزے کی نظر اچانک سے روزینہ کے ہاتھ پر گئی جہاں پہلے سے ہی پٹی لگی ہوئی تھی۔ پریزے نے پریشانی کے عالم میں دریافت کرنا چاہا، یہ ہاتھ پہ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ پریزے کے سوال پر روزینہ اپنی نظروں کو ارد گرد گھومتی اور اس وقت زرخم اندر داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ پل کے لیے ان دونوں کی نظریں ٹکرائیں، مگر پھر روزینہ نے اپنی نظروں کا مرکز بنایا۔ یہ کچھ نہیں، بس کچن میں کام کرنے لگ گئی تھی، مگر تم فکر مت کرو، چھوٹی سی چوٹ ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھنا سیکھو کیونکہ اب تمہاری زندگی صرف تم سے منسلک نہیں بلکہ زرخم بائی سے بھی ہے۔ پریزے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ زرخم صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ویسے بھائی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کرکٹ ٹیم کے بارے میں کچھ سوچتے، پریزے نے روزینہ کو تنگ کرنے کے لیے زرخم سے سوال کیا، جبکہ زرخم نے نہایت محبت بھرے لہجے میں روزینہ کی طرف دیکھا۔ میں نے تو اپنی ٹیم کے بارے میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ سوچ رکھا ہے، ان کے نام بھی سوچ رکھے ہیں، مگر یہ جو تمہاری کزن ہے، اگر اجازت دینا تو تب نہ ہر وقت مجھ سے بس لڑتی ہے۔ روزینہ کو زرخم سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی، اس لیے اس نے بڑی آنکھیں کر کے زرخم سے سوال کیا، جس کا زرخم نے معصوم سا چہرہ بنا کر جواب دیا۔ روزینہ، تم کیوں لڑتی ہو بھائی سے؟ وہ اتنا خیال رکھتے ہیں تمہارا، تمہیں چاہیے کہ ان کا شکر ادا کیا کرو، ان کا بھی خیال رکھا کرو۔ خود سے زیادہ تمہیں پتہ ہے یہ مجھے اپنے ساتھ یہاں لے کر آئے ہیں صرف اس لیے کہ تم مجھے مس کرتی ہو، مگر تمہیں اب اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ روزینہ جو زرخم کی باتیں سن شرم سے ڈوب رہی تھی، اور پھر پریزے نے بھی اس کی سائیڈ لے لی جو اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ چلو اٹھو پریزے، باہر چلتے ہیں۔ اس وقت اسے زرخم کی موجودگی دل میں عجیب سا احساس دے رہی تھی، شاید وہ احساس محبت کا تھا
جو اس نے اپنے دل میں پایا۔ اور پھر زخم نے جب بھی روزینہ کی طرف دیکھا تو دیوانہ وار آنکھوں سے دیکھا، تو جو پہلے تو روزینہ کو کوئی احساس نہیں دلاتا تھا، مگر پھر آج کیونکہ زرخم کی محبت نے روزینہ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی، یہ پھر ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل کو اپنی ملکیت بنا لی۔ اس لیے اس نے پریزے کا ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ یہاں سے جانا بہتر سمجھا اور وہاں سے جانے میں کامیاب بھی ہو گئی، جبکہ زرخم روزینہ کی حالت دیکھ خود کو اس کمرے تک محدود رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ دونوں اس وقت باہر صحن میں بیٹھ کر باتیں کرنے میں مصروف تھی، جب اچانک 3 آدمی دیوار سے صحن میں کودے۔ روزینہ کی ان کی طرف کمر تھی، اس لیے وہ انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان میں سے 2 آدمی آگے بڑھ کر ان دونوں کے منہ پر رومال رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی آگے بڑھ کر روزینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، مگر پریزے کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف روزینہ کو اٹھانا تھا۔ زرخم نے روزینہ کو دیکھنا چاہا، اس لیے صوفے سے اٹھ کر کمرے میں موجود شیشے کی کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر نظر گئی مگر وہاں پر صرف پریزے تھی۔ زرخم نے ارد گرد دیکھا مگر پھر بھی روزینہ نظر نہ آئی۔ جلدی سے صحن میں آ کر دیکھا تو وہاں پر بھی روزینہ نہ تھی۔ اونچی اونچی آوازیں دے کر وہ روزینہ کو پکار رہا تھا، مگر آگے سے کوئی جواب نہ ملا۔ زرخم اس جگہ پر گیا جہاں وہ پریزے کے ساتھ تھی۔ پریزے کے پاس جا کر دیکھا تو اس کو بے ہوش پایا۔ زرخم نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں اٹھی۔ اس نے اونچی آواز دے کر گھر کے باہر والے ملازمین کو بلایا۔ اس لیے پیسے دیتا ہوں تم لوگوں کو کہ جس کا دل چاہے منہ اٹھا کر گھر آ جائے۔ اگر مجھے روزی نہ ملے تو تم لوگوں کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں، اور ہاں، اس لڑکی کو جب بھی ہوش آ جائے گا تو اس کو گھر چھوڑ آنا۔ اگر میرا اور روزی کو پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ دونوں کسی کام سے باہر چلے گئے ہیں۔ زرخم نے پریشانی کے عالم میں اپنی انگلیاں بالوں میں پھیری کہ اچانک اس کا فون رنگ ہوا پر گئی۔ جس نے ان نون نمبر پینٹ کی پاکٹ سے فون نکالنے پر نظر سامنے پر فون اٹھا لیا۔ اگر اپنی بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس جگہ پہنچ جاؤ جہاں تو نے میرے بھائی کو مارا تھا، کیونکہ میں وہی ہوں جس کو تو نے اس لڑکی کے لیے مارا تھا، اور میرے بھائی کو بھی۔ زرخم اس سے آگے کچھ اور بولتا فون کٹ گیا۔ آخر کون ہو سکتا ہے ایسا؟ آخر کون؟ زرخم نے اپنے دماغ پر زور لگایا تو سجل کی باتیں یاد آئیں۔ یہ آئی ہے ہم دونوں کے بیچ، اگر یہ نہیں ہوگی تو تم میرے ہو جاؤ گے۔ زرخم کو سجل سے ایسا کرنے کی بالکل بھی امید نہیں تھی، مگر وہ تو ایسا کر چکی تھی۔ زرخم گاڑی نکال اس جگہ پر لے گیا جہاں اس آدمی نے کہا تھا۔ روزینہ اپنی آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھول رہی تھی جب خود کو درد کے ساتھ رسی میں بندھے پایا۔ روزینہ جب اپنی آنکھیں کھول خود کو اس جگہ موجود پاتی ہے، نظروں کو ارد گرد گھمایا تو سامنے سے آتے ایک شخص کو پایا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں تھیں۔ روزینہ بہت ڈر گئی تھی کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جو اس کے ساتھ اس رات زبردستی کرنا چاہتا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، پلیز، روزینہ نے اس آدمی کو اپنے پاس آتے دیکھ روتے ہوئے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے اپنا حساب تو پورا کر لو، تم سے اور تمہارے عاشق سے۔ اس آدمی نے روزینہ کے منہ کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ لیا، جبکہ اس کے ایسا کرنے پر روزینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ پلیز جانے دو مجھے، روزینہ آہستہ سی آواز نکال کر اسے کہہ رہی تھی، جبکہ اس آدمی نے ایک زوردار تھپڑ اس خوبصورت چہرے پر رسید کر دیا۔ خبردار جب اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا، اور نہ جو کام اس دن نہیں کیا تھا وہ آج کروں گا۔ روزینہ اس کی باتیں سن چپ رہ گئی تھی اور اپنی آواز کا گلا دبا گئی۔ زرخم ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہاں پہنچ آیا اور وہاں پر صرف روزینہ موجود تھی، جسے اس آدمی نے درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اور زرخم نے اپنی محبت کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا قدم اس کی طرف بڑھائے۔ تم ٹھیک تو ہو روزی؟ میں آ گیا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ زرخم روزینہ کی رسی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جب کسی نے پیچھے سے وہیں دوسری طرف روزینہ زرخم کے سر سے خون بہتا دیکھ رونے لگی۔ تجھے کیا لگا تھا کہ تو میرے بھائی کو مار دے گا اور میں کچھ نہیں کروں گا؟ اب دیکھ میں نے تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں موجود دوسری بوتل زرخم کے سر میں دے ماری، جس سے زرخم وہیں زمین بوس ہو گیا اور ہلکی ہلکی آنکھیں کھول روزینہ کی طرف بے بس ہو کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا تجھے؟ بڑا کہتا تھا نا کہ اس لڑکی کو کچھ مت کرنا۔ اب دیکھنا تیرے سامنے ہی اس کی عزت کو پامال کروں گا اور تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ ہا 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 ہا۔ اس آدمی نے اپنا رخ روزینہ کی طرف کیا۔ روزینہ کو اس وقت فکر تھی تو صرف زرخم کی۔ وہ زرخم کی طرف دیکھ اسے آوازیں دے رہی تھی، جبکہ اسے کھول کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بہت حسن ہے تیرے پاس، چل پھر ٹھیک ہے، ہم بھی آج تیرے اس حسن سے اپنی عیاشیاں پوری کرتے ہیں۔ اس آدمی نے روزینہ کی شرٹ کو کندھوں سے پکڑ کر پھاڑ دیا، جس سے اس کا سینہ صاف نظر آنے لگا، اس آدمی کو برا کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر یہ روزینہ پر جھکا، جو زرخم کے لیے ناقابل برداشت تھا۔
زرخم نے اس کو پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا۔ زرخم نے وقت ضائع کیے بغیر اس پر جھک کر نہ جانے کتنے مکوں کی برسات شروع کر دی۔ تیری اتنی ہمت، تو نے میری روزی کی طرف بری نظر کیسے ڈالی؟ بتا مجھے، کیسے چھوا اسے؟ زرخم بالکل کسی پاگل کی طرح اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کرتا جا رہا تھا، اس قدر مارا کہ اپنے ہاتھوں سے خون بہنا محسوس ہوا، مگر اس وقت اسے اپنی پرواہ کہاں تھی؟ پرواہ تھی تو صرف روزینہ کی۔ زرخم پلیز چھوڑ دو اسے، وہ مر جائے گا، پلیز۔ زرخم اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اسے چھوڑ دیں۔ روزینہ نے زرخم کو اپنی محبت کا واسطہ دے کر روکا، کیونکہ اگر زرخم اور 5 منٹ اسے یوں ہی مارتا تو وہ یقیناً اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ ان جیسے برے لوگوں کی اس دنیا میں کوئی ضرورت نہیں، مگر اب یہ بات روزینہ کو کون سمجھائے؟ زرخم نے روزینہ کی بات سن کر اپنے اٹھتے ہاتھ وہیں روک دیے اور اس آدمی کے اوپر سے اٹھ کر روزینہ کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک تو ہو روزی؟ زرخم نے روزینہ کی رسی کھول اس سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، مگر آپ کو بہت چوٹ لگی ہے، نے پریشانی سے کہا، جسے زرخم کو کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی رسی کھول اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا روزی؟ زرخم کبھی اس کے ماتھے کو چومتا تو کبھی اس کے گال کو۔ زرخم میں ٹھیک ہوں، مگر آپ کا خون بہہ رہا ہے۔ روزینہ نے زرخم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا، جب اچانک نظر روزینہ کے چہرے پر رکی جہاں تھپڑ کا نشان تھا، جو زرخم کو پھر سے غصہ دلا گیا۔ زرخم نے روزینہ کو خود سے دور کیا اور اٹھ کر دوبارہ اس آدمی کے پاس جا کر اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ تھپڑ مارے گا میری روزی کو؟ زرخم ابھی کچھ اور بولتا، ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ ان ہاتھوں سے تھپڑ مارا ہے نا تو نے، اب دیکھ یہی ہاتھ تجھ سے کیسے چھینتا ہوں۔ زرخم پلیز، زرخم چھوڑ دیں اس کو۔ روزینہ نے بھاگ کر زرخم کے ہاتھ سے بندوق لی اور دور پھینکا اور زرخم کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ وہ مر جائے گا، پلیز زرخم چلے یہاں سے۔ روزینہ نے زرخم کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، جبکہ زرخم کی پھر سے نظر اس کے چہرے پر پڑے نشان پر رکی جہاں اس آدمی نے کچھ دیر پہلے تھپڑ مارا تھا۔ مگر وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا تھا روزی۔ زرخم اس سے پہلے کچھ اور بولتا، فون رنگ سن کر وہیں چپ کر گیا، اپنی نظر کو ارد گرد دوڑایا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو اس آدمی کی۔ زرخم نے بھاگ کر اسے فوراً پینٹ سے نکالا، فون کو پینٹ سے نکال کر دیکھا تو سامنے سجل کا نام پایا۔ زرخم نے چہرے پر نفرت لائے فون اٹھایا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا سجل کہ تم مجھ سے میری محبت کو دور کر سکتی ہو؟ میرے دل میں جو تمہارے لیے آگے تھوڑی سی عزت تھی وہ آج تم نے خود ختم کر دی ہے۔ یہ سب کچھ کر کے آج کے بعد میں زرخم شاہ تم سے صرف نفرت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اپنا منحوس چہرہ کبھی مت دکھانا میرے سامنے، کیونکہ مجھے تمہارے وجود سے گھن آتی ہے۔ سجل جو زرخم کی آواز سن وہی بت بنی اس کی ساری باتیں سن رہی تھی، زرخم کے آخری الفاظ سن وہیں کچھ اور بولتی کہ اسے پہلے ہی زرخم نے فون بند کر دیا۔ سجل جو زرخم کو حاصل کرنا چاہتی تھی روزینہ کو مار کر، مگر وہ تو مری ہی نہیں تھی بلکہ زرخم نے اسے بچا لیا تھا، یہی سوچ کر سجل پاگل ہو رہی تھی جب اچانک اس نے اپنی میز پر پڑی کسی چیز کو تلاش کیا جو اسے فوراً مل بھی گئی۔ سجل نے میز پر پڑی رائفل اٹھائی۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا تم نے زرخم؟ کیا مجھ میں کوئی کمی تھی جو تم نے مجھے چھوڑ کر روزینہ سے نکاح کر لیا؟ میں نے پاگلوں کی طرح تمہیں چاہا ہے، اگر تم میری زندگی میں نہیں تو پھر اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھا کی آواز اس پورے کمرے میں گونج اٹھی، جسے سن کر سجل کی ماں فوراً سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں آ کر سجل کو زمین پر گرا پایا۔ سجل یہ کیا کیا تم نے؟ اس کی ماں نے اسے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دلخراش چیخ نے اس کمرے کی چھت کو پار کیا۔ زرخم نے اپنا رخ روزینہ کی طرف کیا۔ چلو چلیں یہاں سے۔ زرخم نے روزینہ کا ہاتھ تھامے اور وہاں سے جانے کے لیے ابھی مڑا ہی تھا کہ اس آدمی نے اٹھ کر دور پڑی بندوق کو اٹھا کر زرخم کو آواز دی۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ تو زندہ چلا جائے گا یہاں سے اور میں کچھ نہیں کروں گا؟ نہیں، آج تم دونوں میں سے کسی ایک کو تو مرنا ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود بندوق کا رخ روزینہ کی طرف کر کے دبا دیا۔ ٹھا کی آواز اس پورے جنگل میں سب پرندوں کو خوفزدہ کر گئی۔ روزینہ نے اونچی آواز سے زرخم کو پکارا، مگر زرخم نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کا بدلہ صرف زرخم سے تھا جو اس نے پورا کر لیا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں رہ کر کیا کرتا، اور اگر زندہ رہ بھی لیتا تو زندگی بھر جیل میں چکی پیستا، اس لیے خود کو مارنا ہی بہتر سمجھا۔ 2 ہفتے بعد سفید رنگ میں سلک کا نائٹ سوٹ پہنے گیلے بالوں کو تولیے میں قید کر وہ باتھ روم سے باہر نکلی، جب نظروں کے حصار میں زرخم کو پایا
جو بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر روزینہ اس کے پاس گئی اور اپنے تولیے میں قید گیلے بالوں کو کھول کر زخم پر تھوڑا سا جھک کر اس کے چہرے کے اوپر کیے، جسے پانی کے قطرے زخم کے چہرے پر گرے جو زخم کو نیند سے بیدار کر گئے۔ زخم اٹھ جائیں اور کتنا سونا ہے آپ نے؟ روزینہ نے اپنی ہنسی بامشکل قابو میں رکھ کر بات کی، جبکہ زخم نے اپنے چہرے پر پانی کو محسوس کر کے بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، جو روزینہ کو کچھ پل کے لیے حیران کر گیا تھا۔ روزینہ جو زخم سے تھوڑا سا دور ہو رہی تھی تاکہ کھڑی ہو سکے، جب اچانک زخم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے اپنے اوپر گرا لیا، جس کی وجہ سے روزینہ کے گیلے بال دوبارہ سے زخم کے چہرے کو چھپا گئے۔ کیوں مجھے سونے نہیں دیتی؟ دیکھنا تم سے سارے بدلے گن گن کر لوں گا، اس وقت آنے دو، بس وقت آنے دو۔ زخم نے روزینہ کے بالوں کو اپنے چہرے سے پیچھے کرتے کہا، جبکہ روزینہ کو زخم کے اس قدر پاس ہونے پر اپنی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آپ کو آفس نہیں جانا؟ روزینہ نے اپنے کپکپاتے ہونٹوں سے بمشکل کہا۔ کتنی ظالم ہے میری بیوی، دیکھو مجھے گولی لگی ہے مگر اسے میرا کوئی خیال نہیں۔ تمہیں تو چاہیے میرا سارا دن خیال رکھو، اپنی پریز زادے کی بات مانو، ان سب کی بجائے مجھے آفس بھیج رہی ہو۔ اور میرے خیال میں پریزے نے ایک اور بات بھی کہی تھی، مگر لگتا ہے تم وہ شاید بھول گئی ہو، مگر کوئی بات نہیں، میں یاد کروا دیتا ہوں۔ زخم نے روزینہ کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے خود پر اور جھکایا۔ کیا بات تھی؟ روزینہ نے معصوم سا چہرہ بنا کر پوچھا، جبکہ زخم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ کرکٹ ٹیم۔ روزینہ نے زخم کے منہ سے یہ لفظ سن خود کو شرم سے پانی پانی ہوتے پایا۔ اب اس کے لیے اور دیر رکنا ناممکن تھا، اس لیے روزینہ نے اپنا سارا زور لگا کر زخم کی قید سے خود کو آزاد کیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ زخم اسے بھاگتے دیکھ ایک زوردار کہکہ لگاتا ہے۔ روزینہ کچن میں کھڑی زخم اور اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کی گردن پر اپنی تھوڑی رکھ دی۔ ہم بہت بھوک لگی ہے روزی، کچھ کھانے کو دو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ صبح ٹی وی پر نیوز چلے کہ زخم کی پیاسی نہیں بلکہ ظالم بیوی نے اسے مار دیا، اور وجہ یہ پیش آئی کہ بیچارے زخم نے صرف کھانے کے لیے ناشتہ مانگا تھا۔ زخم نے نہایت معصوم سی شکل بنا کر بات کی، جس پر روزینہ کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ اچھا تو اب میں ظالم بیوی ہوں تو آپ کیا ہیں، ایک مونسٹر جو اپنی بیوی پر؟ روزینہ اس سے پہلے کچھ اور بولتی، زخم نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہوں۔ زخم نے روزینہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور اپنے ہونٹ رکھ دیے، جو روزینہ کو اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گئے۔ کچھ لمحوں کے لیے وقت وہیں تھم گیا تھا۔ زخم کو کسی چیز کے جلنے کی خوشبو آئی۔ روزی کچھ جل نہیں رہا؟ روزینہ نے زخم کے کہنے پر ہاں میں جواب دیا، اور جواب دینے پر یاد آیا کہ آملیٹ جل رہا ہوگا۔ زخم نے روزینہ کو خود سے آزاد کیا، جس پر روزینہ نے آملیٹ کی طرف دیکھا جو اب جل چکا تھا۔ زخم! روزینہ نے اونچی آواز سے زخم کو پکارا، جسے سن کر وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ ایک پل بھی وہاں رکتا تو پھر سچی میں اس کے مرنے کی خبر کل ٹی وی میں آئی ہوتی، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اچھا بابا، سوری۔ روزینہ جو اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، زخم نے صوفے پر بیٹھ کر کہا، جس پر وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، کیونکہ وہ کافی زیادہ بھاگ چکے تھے، اب بیٹھ کر اپنی سانس بحال کر رہے تھے۔ زخم کو پتہ نہیں کیا سوجی تھی کہ اچانک روزینہ جو صوفے پر بیٹھی اپنی سانسوں کو ترتیب دیتے دیکھ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر اسے صوفے پر لٹا دیا اور خود اس پر جھک گیا۔ سانس نہیں مل رہی تو مجھے بتاؤ، تمہاری مدد کر دیتا ہوں اس کام میں۔ زخم کی بات سن روزینہ جو اپنی سانس تیز تیز لے رہی تھی، اب آہستہ آہستہ سے لینے لگی، شاید اس لیے کہ وہ زخم کو لگے سانس بالکل ٹھیک ہے۔ لگتا ہے مجھے ساری زندگی اپنی ظالم بیوی کے ساتھ اکیلے اس گھر میں رہنا ہوگا، اور نہ ہی کوئی بچہ ہوگا میرا۔ زخم جو روزینہ کے تیزی سے سانس لینے پر خوش ہوا تھا کہ میں اپنی سانسوں کو دے کر اس کی بے ترتیب سانسوں کو سنوار دوں گا، مگر اس کی خوشی کچھ پل کے لیے تھی۔ جب روزینہ نے آہستہ سے اپنی سانسوں کو سنوار لیا، نہیں میں ٹھیک ہوں، روزینہ نے اپنے کپکپاتے ہونٹوں سے کہا۔ زخم روزینہ کے اوپر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آج رات تیار رہنا، کہیں لے کر جانا ہے تمہیں، اور ہاں جو کپڑے میں نے کمرے میں رکھوا دیے ہیں ان میں سے تمہیں جو اچھا لگے وہ پہن لینا۔ زخم اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب روزینہ اپنے کمرے میں بیٹھی زخم کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اب روزینہ کو زخم کی ناموجودگی پریشان کر رہی تھی۔ اس نے بیڈ سے اتر کر کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، جہاں اس دروازے پر
کچھ لکھا ہوا ملا جس پر تیر کا نشان تھا جو باہر کی طرف جانے کو کہہ رہا تھا۔ روزینہ نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو آگے کچھ بھی نہیں تھا، مگر پھر اچانک نظر نیچے قالین پر پڑی، رکی جس پر ایک اور تیر تھا جسے سیڑھیوں کی طرف جانے کو اشارہ کر رہا تھا۔ روزینہ نے سیڑھیوں کی طرف اپنے قدم بڑھائے تو پیچھے زرخم کو موجود پایا جو اس کی طرف کمر کر کے کھڑا تھا، مگر اس نے کمر کے پیچھے ہاتھوں میں گلابوں کا ایک خوبصورت دستہ پکڑا ہوا تھا۔ روزینہ نے زرخم کو آواز دی جس پر اس نے اس کی طرف رخ کیا اور وقت کو وہیں رکنا پڑا۔ وہ بلیک ساڑی پہنے، بالوں کو آزاد کیے، ہلکی سی لپسٹک اور ہلکے سے میک اپ میں زرخم پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف زرخم بھی آج کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو اچھی سی شیپ دیے، ہلکی سی شیونگ کی اور آج کسی بھی لڑکی کی نیت کو خراب کر سکتا تھا۔ پھر اس کے سامنے روزینہ کیا تھی جو آگے ہی اس پر اپنا سب کچھ ہار بیٹھی تھی۔ ہاں، روزینہ اب زرخم سے محبت کرنے لگی تھی۔ زرخم نے روزینہ کو نیچے آتے دیکھ اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ آج بہت پیاری لگ رہی ہو جان زرخم۔ روزینہ نے آگے بڑھ کر زرخم کی بات کا جواب دیا۔ ویسے آج آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ زرخم نے اپنے ہاتھ میں موجود گلابوں کا دستہ آگے بڑھایا جسے روزینہ نے خود تھام لیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی لو۔ آپ کو یاد تھا زرخم؟ روزینہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، جس پر زرخم نے آنکھوں میں محبت لیے اس کی طرف دیکھا۔ کیسے بھول سکتا ہوں اپنی جان کی برتھ ڈے۔ ویسے ایک بات کہوں؟ زرخم نے روزینہ کے قریب قدم بڑھائے۔ آج تمہارے شوہر کا بھی برتھ ڈے ہے۔ روزینہ نے زرخم کے برتھ ڈے کا سن کر سینے سے جا لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی لو۔ ہم ایسے نہیں چلے گا، پہلے کیک کاٹیں گے اور پھر مجھے تم سے اپنا گفٹ بھی چاہیے، تو چلیں۔ زرخم روزینہ کا ہاتھ تھام کر اسے ہال سے باہر لے آیا اور گاڑی کے پاس آنے پر اس نے گاڑی کی ایک سائڈ کا دروازہ کھول کر روزینہ کو اندر بٹھایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد گاڑی ایک شاندار جگہ پر رکی جہاں پر گلابوں سے ہر چیز کو سجایا گیا تھا۔ زرخم نے روزینہ کی سائڈ کا دروازہ کھول اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے روزینہ نے جلدی سے تھام لیا۔ زرخم روزینہ کا ہاتھ تھام کر اسے میز کے پاس لاتا ہے جس پر 2 کیک پڑے ہوئے تھے جن پر زرخم اور روزینہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ روزینہ نے زرخم کو پہلے کیک کاٹنے کو کہا، جس پر زرخم نے کیک کاٹا اور پیچھے سے روزینہ نے تالیوں کے ساتھ ہیپی برتھ ڈے کہا۔ زرخم نے کیک کاٹ کر پہلے روزینہ کی طرف کیا جسے روزینہ نے فوراً سے اپنا منہ کھول کر کھا لیا۔ اب میرا گفٹ چاہیے مجھے، زرخم نے اپنے خود کیک کھانے کے بعد روزینہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ روزینہ نے ناسمجھی میں کہا تھا، جبکہ زرخم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ مجھے تمہارے منہ سے اپنے لیے وہ 3 لفظ سننے ہیں جو میرا دل کب سے سننے کے لیے بےتاب ہے۔ روزینہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ زرخم کیا سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ انہیں اور انتظار کروانے کی بجائے ان کے کان کے پاس اپنے ہونٹوں سے سرگوشی کرتی ہے۔ آئی لو یو زرخم۔ روزینہ نے اٹک اٹک کر اپنے منہ سے یہ 3 لفظ ادا کر ہی دیے۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ میں نے اظہار محبت کرنا سکھایا تھا تمہیں۔ روزینہ جو زرخم سے دور ہونے والی تھی، یکدم زرخم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال اس کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکا لیا۔ روزینہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ زرخم کو کون سا گفٹ چاہیے مجھ سے۔ روزینہ نے زرخم کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس وقت دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کا تبادلہ کرنے میں مصروف تھے جب زرخم نے نہ چاہتے ہوئے بھی روزینہ کے ہونٹوں کو اپنی ہونٹ کی قید سے آزاد کیا۔ اب تم کیک کاٹو روزی۔ زرخم نے روزینہ کو کیک کاٹنے کا کہا، جس پر روزینہ نے فوراً عمل کیا اور کیک کاٹا، جبکہ روزینہ کے کیک کاٹنے پر اس نے پیچھے سے تالیاں بجاتے ہی ہیپی برتھ ڈے کہا۔ روزینہ نے کیک کاٹ کر سب سے پہلے زرخم کی طرف رخ کیا، جسے زرخم نے وقت ضائع کیے بغیر اپنا منہ کھول کر کھا لیا۔ اب میرا گفٹ مجھے چاہیے، روزینہ نے خود کیک کھانے کے بعد زرخم سے کہا۔ جی بولے میری جان کو کیا چاہیے؟ زرخم نے روزینہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ میرے پاس آئیں۔ روزینہ نے زرخم کو پاس بلایا، جس پر زرخم نے فوراً عمل کیا۔ روزینہ نے زرخم کے پاس سرگوشی کی۔ آپ؟ روزینہ کا گفٹ سن کر زرخم کے چہرے پر مسکراہٹ لائے جواب دیا، مل جائے گا آج رات کو، ویسے میں تمہیں یہ گفٹ روز بھی دے سکتا ہوں جان زرخم۔ زرخم نے روزینہ کے ماتھے کو چوما اور وقت وہیں تھم گیا۔